الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وقال تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمار والحجاج وفد الله إن دعوكم أجابكم إلى آخر الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، حج یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. نماز کو قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا. اسلام کی یہ بنیادی 5 ارکان ہیں، جس میں سے پہلا رکن توحید و رسالت ہوا اور باقی کے 4 ارکان عبادات کے قبیل سے. عبادات میں بعض عبادتیں بدنی ہیں، جیسے نماز، روزہ، یہ بدنی عبادت ہے جس میں انسان کا جسم استعمال ہوتا ہے. بعض عبادت مالی ہے کہ جس میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ. اور حج بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عبادتیں مسلمانوں پر فرض فرمائی، ہر عبادت کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ رکھی ہے. نماز کی شان الگ ہے، روزے کی شان الگ ہے، زکوٰۃ کی شان الگ ہے، حج کی شان بھی بڑی نرالی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حج کی فرضیت کو اس طرح بیان کیا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہاں سے بے نیاز ہے. جو حج کے فرضیت کا انکار کرے تب تو وہ کافر ہو گیا، اور اگر حج کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا لیکن سستی، غفلت اور کاہلی کی وجہ سے فرض حج ادا نہیں کرتا تو اس کا یہ عمل یہودی اور عیسائیوں کے مشابہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر حج کے فرض ہو جانے کے بعد کوئی ظالم بادشاہ کی طرف سے رکاوٹ نہیں، کوئی شدید حاجت نہیں، یا کوئی ایسا مرض نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حج کو نہ جا سکے اور وہ حج کو نہیں گیا اور اس پر حج فرض ہو چکا ہے، تو آگے فرماتے ہیں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس حال میں انتقال ہوگا. آپ رسول نے فرمایا وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے، یعنی اس کے سوئے خاتمے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا یہ عمل یہودی عیسائی حج نہیں کرتے تھے، تو مسلمان کا یہ عمل یہودی اور عیسائی کے مشابہ ہو گیا. مسلمان تو اللہ کے حکم کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کا پابند ہے،
اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرضیت حج کی جہاں آیت بیان کی وہاں یہ شرط لگائی من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زاد و راحلہ، جس کے پاس سواری کی طاقت ہو اور توشے کی طاقت ہو۔ فقہا اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے کہ وہ بیت اللہ جا سکتا ہے، بیت اللہ سے واپس آ سکتا ہے، یعنی آنے جانے کی ٹکٹ کا خرچ ہو نکل جائے، اور وہاں جب تک قیام ہوگا رہائش کا انتظام ہو جائے، کھانے پینے کی ضروریات کا انتظام ہو جائے، اور واپس آنے تک بچوں کا جو نفقہ اس کی ذمہ واجب ہوتا ہے وہ بھی اس میں سے ادا ہو جائے، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج کے فرض ہو جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی ترغیب دی، من اراد الحج فلیتعجل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس پر حج فرض ہو گیا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا فرض حج جلدی سے ادا کرے، اس کو تاخیر اور جو ہے اس میں سستی اور غفلت کی وجہ سے مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہے بہت سارے غیر شرعی آزار اور بہت سارے ایسے بہانے کہ جس کی وجہ سے حاجی اپنے فرض حج کو مؤخر کرتا ہے، تو یہ وہ آزار ہے کہ اس کی وجہ سے جو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ مثلا پہلے بچوں کی شادیاں کرنے میں پہلے دکان کا انتظام ہو جائے، مکان کا انتظام ہو جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے، میرے بوڑھے ماں باپ نے حج نہیں کیا ہے، پہلے وہ حج کر لے اس کے بعد میں جاؤں گا، یا ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے اور بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، یہ چھوٹے بچوں کو کہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ اس کی وجہ سے جو ہے اپنا فرض حج حاجی مؤخر کرتا ہے۔ دیکھو یہ سارے آزار شرعی آزار نہیں ہے، اس کی وجہ سے اگر اس نے اپنا فرض حج ڈیلے کیا، مؤخر کیا، تو وہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے جو ہے اپنے فرض حج کو جلدی سے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حج کے بے شمار فضائل بیان فرمائے، جہاں انسان فرض حج ادا کر کے اللہ کا حکم پورا کرتا ہے اور فرض کی تکمیل کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بشارتیں بتلائی، حاجی کی، حج کی وہ فضائل سنائے کہ انسان جو ان فضائل کو سن کر اپنے فرض حج کو مؤخر کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے دل کا جذبہ، اس کی ایمانی کیفیت، اللہ کے حکم کی عظمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرض کو جلدی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں العمار والحجاج وفد اللہ، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ وہاں سائن بورڈ میں لکھا ہوا رہتا ہے انتم ضیوف الرحمن، اے آنے والے حاجیوں تم رحمان کے مہمان، تمہارا میزبان اللہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شائن نشان اپنے گھر آنے والے مہمانوں کی جو ہے میزبانی کرتا ہے۔ کیا میزبانی کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے تمام مہمانوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آنے والے مہمان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پے در پہ عمرہ اور حج کیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو نمبر 1، نمبر 2 اس کی وجہ سے اللہ تمہاری محتاجی، فقر اور غریبی کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بتی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیا۔ حاجی یہ سوچتا ہے کہ میں خرچ کروں گا تو پیسے کم ہو جائیں گے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ بینک میں جا رہے ہیں کہ وہ نفع ایسا ہوگا کہ دنیا کی بینک دے ہی نہیں سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرو غنی بنو گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، اور 1 روپیہ خرچ کرنے پر، 1 ریال خرچ کرنے پر 1 لاکھ ریال خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
اس لیے وہاں جا کر بخل نہیں کرنا، سخاوت اور جو خرچ اپنی ذات پر، اپنے ساتھ چلنے والے جیسے بیوی ہے، بچے ہیں، اہل و عیال ہے، ان پر جو خرچ کریں گے یا آنے والے حاجیوں پر جو خرچ کریں گے جتنا اللہ نے استطاعت دی، تو یہ سارا خرچ اللہ کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے، اور 1 ریال خرچ کرنے پر لاکھ کا ثواب ملے گا۔ جب پہلے حج کرتے تھے اتنا صبیر ہوتا تھا، اتنا صبیر ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ عرب کی گٹھی میں سخاوت پڑی۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، اور اس کو دیکھ کر ہمارے انڈیا سے جانے والے حاجی بھی حاجیوں پر خوب خرچ کرتے تھے۔ جگہ جگہ پر عرب والے نہیں، انڈیا والے صبیر کرتے تھے، اور باقاعدہ سارا مال لے کر مینا عرفات جاتے تھے کہ کیا کریں گے؟ حاجیوں پر صبیر کریں گے۔ تو یہ جذبہ ہر حاجی کا ہونا چاہیے، جو خرچ کریں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر الجھنا، اور اس کی وجہ سے پیسے گننا شروع کر دینا کہ کتنا کم ہو گیا، یہ تو بخل کی علامت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، حج کریں گے غنی بنیں گے، اللہ استغنا عطا فرمائے گا، مالداری عطا فرمائیں گے، اور حدیث پاک میں وعدہ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غریبی کو، محتاجی کو اللہ اس طرح دور کر دیں گے جس طرح آگ کی پتی سونے چاندی اور میل لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیا کرتی ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور جنسی خواہشات میاں بیوی کے درمیان کی جو باتیں ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا اور گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، تو اللہ اس حاجی کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیتے ہیں اور اس کو ایسا پاک صاف کر کے واپس لوٹاتے ہیں جیسا آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ گویا حاجی گناہوں سے پاک صاف ہو کر واپس آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے، اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنا کہ ہمارا یہ حج مقبول ہو جائے، ہمارا یہ حج مبرور بن جائے، صرف آنا جانا مقصود نہیں ہے بلکہ ہمارے اس حج سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے بلانے پر اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو ساری چیزوں کا انتظام بھی اللہ کریں گے، ہماری دعاؤں کو بھی اللہ قبول کریں گے، بس دل کی وہ کیفیات ہونی چاہیے۔ کیا کیفیات؟ کہ اس لائق تو ہو نہیں کہ اللہ کے گھر بلایا جاتا، آنکھیں گنہگار ہے، پورا بدن گنہگار ہے، اندر کی وہ کیفیات بھی نہیں، پوری دنیا اندر بھری ہوئی ہے، لیکن اللہ آپ کے بلانے پر آپ کے گھر پہنچ رہا۔ آپ کسی کو بھی اپنے گھر محروم کرنے کے لیے نہیں بلایا کرتے۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ اس لیے مدتوں کی پیاس کو تو نے سیراب کر دیا، جام زمزم پلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بلا رہے ہیں اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، اور جو بیت اللہ کی خصوصیات بیان، یہ ساری خصوصیات وہاں جانے والے کو نہ ملے۔ کیا بیت اللہ کی خصوصیات بیان کی؟ قرآن پڑھو، قرآن میں بیت اللہ کی خصوصیات بیان کی گئی ہے۔ جس طرح قرآن مجید ہدی للناس ہے، اسی طرح بیت اللہ بھی ہدی للناس ہے۔ قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن کے سننے پر اللہ نے لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کو عظمت سے دیکھا ہے، اللہ نے ایسے غیر مسلموں کو بھی ہدایت دی۔ ایسے واقعات لکھے، عیسائی جوڑا ہے، انجینئر ہے، کام کر رہے جدہ میں، دل میں طلب پیدا ہوئی کہ یہ ہر سال جب حج کا سیزن آتا ہے پوری دنیا سے لوگ احرام پہن کر جدہ اترتے ہیں اور سب جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ ان کے دل میں بھی طلب پیدا ہوئی چھپے راستے سے ہم بھی اندر چلے جائیں، جو کہ مسلمان کے علاوہ کسی اندر حرم میں کسی کو انٹری نہیں ہے، ممنوع ہے۔ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، تو وہاں بھی جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر جانے کا داخلہ اور یہاں سے غیر مسلم باہر چلے جائیں گے، یعنی حدود حرم میں اور جو حدود ہے
ان حدود کے اندر مسلمان کے علاوہ دوسرا جا نہیں سکتا ہے. تو خفیہ راستے سے اندر گھسے, جہاں لوگوں کو پوچھا لوگ کہاں جا رہے ہیں, بیت اللہ بتایا گیا. جب بیت اللہ پر نگاہ پڑی, شوہر بھی رو رہا ہے, بیوی بھی رو رہی ہے, دونوں کا جو ہے دل قابو میں نہیں رہا. جب بہت دیر تک روتے رہے, جب رونے سے فارغ ہوئے تو شوہر بیوی سے کہنے لگا, بیوی شوہر سے کہنے لگی, اندر دل کی کیفیت بدل گئی ہے. کون مسلمان ملے جس کے پاس جا کر کلمہ پڑھ لے. قریب میں مسلمان تھا, اس دونوں کے پاس, اس کے پاس جا کر میاں بیوی دونوں نے کلمہ پڑھا, مسلمان. تو جس بیت اللہ کے دیکھنے پر اللہ غیر مسلموں کو ہدایت دے سکتا ہے, اللہ کیا ایمان والوں کو ہدایت کے انوارات سے نہیں نواز سکتا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اسی طرح بیت اللہ امن کی جگہ ہے. من دخلہ کان آمنا, جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن والا بن گیا. ایسا امن دیں گے, ایسا سکون دیں گے کہ بمبئی اور اپنا کاروبار بھول جاؤ گے. اور وہاں کیا کرتے تھے, وہاں کی کیا ضروریات تھی, کیا لوازمات تھے اور کیا ذمہ داریاں تھی, وہ سب بھول کر صرف طواف میں, عمرے میں کھو جاؤ گے. بس آج اتنے طواف ہوئے, کل اتنے کرنے ہیں, اور آج عمرہ یہاں سے کرنا ہے, کل عمرہ وہاں سے کرنا ہے. پورا جو ہے تاریخ بھی, دن بھی ایسا بھول جاتے ہیں کہ بس بیت اللہ سے ایسا کنیکشن قائم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے گھر کی عبادت کے علاوہ, اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں رہتا. تو یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیت اللہ میں وہ خصوصیات رکھی ہیں. یہ جب جائیں گے اور جانے کے بعد اپنی زندگی پر, اپنے اوقات پر غور کریں گے, تب اس کو احساس ہوگا کہ اللہ نے بہت دیر میں پہنچایا, اللہ بہت جلدی پہنچاتے اور بار بار پہنچاتے تاکہ وہ ساری چیزیں لے کر واپس آتے. صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جب حجۃ الوداع میں گئے تو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے, جو ہے عرفات کے میدان میں بھی سب جگہ, اے اللہ یہ ان صحابہ کو لے کر آیا ہوں کہ جن پر بڑی محنتیں ہوئی ہے, ان کا ایمان بنا ہے, ان کے اعمال پر, صفات پر, ایمانی خوبیوں پر محنت ہوئی ہے, اور یہ صحابہ یہ وہ جماعت ہے, اگر یہ نہ رہی کوئی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا. اے اللہ آپ ان لوگوں کے ایمان کو قبول فرما لیجیے. تو جو ہے ہم بھی وہاں جائیں گے, جن اعمال کے اور نیکیوں کے اہتمام کے ساتھ وہاں رہیں گے, اللہ ان سب پر مہر لگائیں گے. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے اگر جمعہ کا دن صحیح گزرا پورا ہفتہ صحیح گزرتا ہے, اگر رمضان صحیح گزرا پورا سال صحیح گزرتا ہے, اگر ہمارا حج صحیح ہو گیا, حج مقبول بن گیا, تو ہماری پوری زندگی بدل جایا کرتی ہے. لوگ حج کر کے آتے تھے, ان کی پوری زندگی کی کایا پلٹ جاتی تھی, اس لیے کہ ان کے ارادے پکے تھے, ان کے عزائم اچھے تھے, آداب کی رعایت کرتے تھے, اپنا زیادہ سے زیادہ وقت حرمین میں گزارتے تھے, اعمال کے ساتھ جو ہے رہا کرتے تھے. تو اللہ ایسے لوگوں کو بنا کر واپس لوٹا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں پہلے راستے کچے تھے, مسافر پکے تھے, آج راستے پکے ہو گئے, مسافر کچے ہو گئے. اس لیے جو ہے حج مبرور جس کا بدلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بیان کیا, جو ہے اس کی جو ہے علامتوں میں یہ لکھا کہ فرائض, واجبات, سنن, مستحبات کی رعایت کے ساتھ اور ممنوعات احرام سے بچ کر اگر حج کے ارکان ادا کیے گئے تو وہ حج مقبول ہے. نمبر 2, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ, یہ بھی حج کے آداب میں لکھا ہے. شہرت مقصود نہیں ہے, حاجی صاحب کا لقب حاصل کرنا یا پکنک, سیر و تفریح, آب و ہوا کی تبدیلی, یہ مقصود نہیں ہے. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا مالدار لوگ سیر و تفریح کی نیت سے کریں گے. چلو لندن جا کر آ گئے, پیرس جا کر آ گئے, مکہ مدینہ دیکھنا باقی رہ گیا ہے, وہاں گھوم کر آ جائے. تو یہ کوئی گھومنے کی جگہ نہیں ہے, یہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی جگہ, اپنے یقین اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے اس تعلق کو مضبوط کرنے کی یہ جگہ. اس لیے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالدار لوگ سیر و تفریح کی نیت سے کریں گے, درمیانی طبقے کے لوگ تجارت کی نیت سے کریں گے, علماء شہرت کی نیت سے کریں گے, اور فقراء مانگنے کی نیت سے کریں گے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بری نیتوں سے ہماری بھی اور تمام جانے والوں کی حفاظت فرمائے. اللہ اپنی رضا، اللہ اپنا تعلق اور اللہ حکم اور فرض جو ہے اس کی ادائیگی اور جو ہے اس حج کے ذریعے سے جو چاہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری خوبیاں اور وہ سارے صفات ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے. اس جذبے کو لے کر اللہ کے گھر جائیں گے. اور دوسرا یہ لکھا کہ رفث سے اپنے آپ کو بچائیں گے. دیکھو قرآن میں بھی یہ شرط ہے، حدیث میں بھی یہ شرط ہے. رفث کا مطلب یہ ہوتا ہے جب احرام کی عمرے کی حج کی نیت کر لی، جب تک بال کٹیں گے نہیں اور جو ہے حج میں جب تک طواف زیارت ہوگا نہیں، وہاں تک جو ہے میاں بیوی کے درمیان جو شہوت والی باتیں ہیں، یہ شہوت والی باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، بوس و کنار بھی حرام ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزوں سے بچنے کی قید قرآن میں بھی لگی ہے اور حدیث پاک میں بھی موجود ہے. اس لیے جو ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے. اور تیسرا یہ بیان کیا کہ گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے. دیکھو آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، اس سے بھی جو ہے وہاں پہنچنے کے بعد بھی خوب حفاظت کرنا. اللہ سے مانگنا اے اللہ ہمارے آنکھوں پر کنٹرول دے دے، اے اللہ حرم کے تقوی کی برکت سے عجم کا بھی تقوی دے دے، میں ساری جگہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرتے چلا کروں. اس لیے جو ہے وہاں پہنچ کر اگر نگاہوں پر کنٹرول نہیں کیا تو جو عمرہ کریں گے، جو طواف کریں گے، جو حج کریں گے، اس سے جو نورانیت بنے گی بد نظری کی وجہ سے وہ ساری نورانیت سلب ہو جائے گی. اس لیے جو ہے گناہ سے اپنے آپ کو خوب بچانا. وہاں عورتوں کے چہرے پر نگاہ نہیں پڑنی چاہیے. اس سے پہلے کے پروگرام میں بھی بتلایا. دیکھو مطاف میں بیٹھ کر اگر بیت اللہ کو دیکھنے کے بجائے عورتوں کے چہروں پر نگاہ کر رہے ہو، یہ انڈونیشیا گزری، ملیشین گزری، مصری عورت گزری، یہ طواف کر رہی ہے، اس کے چہروں کو تاکتے رہوں گے تو جو ہے بیت اللہ کو ایک مرتبہ دیکھ رہا ہے اور 10 مرتبہ پرائی عورتوں کو دیکھ رہا ہے، تو یہ سارا نور کیا ہو جائے گا؟ اس لیے جو ہے خوب اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا. اور جو ہے حکیم اختر صاحب نے بھی لکھا ہے مطاف میں بیٹھ کر اگر بد نظریہ ہوتی ہے تو مطاف میں نہ بیٹھے، اتنا دور بیٹھے کہ جس کی وجہ سے اپنی نگاہوں کی حفاظت ہو سکے. اس لیے جو ہے نگاہوں کی بھی خوب حفاظت کرنا، اس کی مشق کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا. اور وہاں پہنچ جانے کے بعد اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں. اے اللہ تو آج جو ہے سب کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، غفلت والا، لا یعنی والا، وقتوں کو ضائع کرنے والا، بلکہ معصیت کروانے والا، کہ انسان اس کے نتیجے میں گناہ کر رہا ہے. اس کی خلوت کے گناہ بڑھ گئے جس کے نتیجے میں جلوت میں اس کو جو نورانیت ملنی چاہیے اور اس کی محنت میں جو حلاوت آنی چاہیے وہ حلاوت نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ خلوت کے گناہ زیادہ ہیں. اپنے خلوت کو اور خلوت کے اور تنہائی کے گناہ کو جو اس سے توبہ کرنا، جو ہے بٹن دبانے سے پہلے، غلط چیزیں شروع کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کے بچنے کی طاقت عطا فرما دیں گے. اور وہاں پہنچ کر جو طاقت پیدا ہوگی، جو گناہ سے بچنے کی جو ہے جو کیفیت پیدا ہوگی، یہاں آنے کے بعد بھی اللہ اس کیفیت کو باقی رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی جو ہے گناہ سے بچانا. لڑائی جھگڑے نہیں، غیبت نہیں، گالی گلوچ نہیں، ایک دوسروں کے ساتھ جو ہے کوئی ایسا جملہ نہیں کہ جس سے سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے. رفقائے سفر کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرنا. اپنے روم پارٹنروں کے ساتھ کبھی بیوی ہے، کبھی بچے ہے، بہو ہے، کبھی روم پارٹنر کوئی دوسرا آ گیا تو ان کے ساتھ بھی جو ہے ہم کوئی ایسا رویہ نہیں اپنائیں گے جس سے اپنی بد اخلاقی کا مظاہرہ ہو. ہم اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر سکے، ہم اپنے مزاج کو جو ہے قابو میں نہ کر سکے. تو دیکھو یہ اخلاق اور جو ہے ہماری نرمی کو جو ہے وہاں لے کر جانا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج کے سفر میں جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. اگر وہاں دوستی قائم کر کے آئے، دوستی تو اللہ ہی سے قائم کریں گے، سب سے بار بار دوستیاں لگاتے نہیں پھرتے رہیں گے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنے مزاج کو نرم بنا کر اور اچھے اخلاق کے ساتھ رفقائے سفر کے ساتھ جتنے نرمی والا معاملہ کر کے حج کے ارکان ادا کریں گے تو جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ تعلقات موت تک نہیں بھولے جائیں گے.
لیکن اگر جھگڑ کر آئے، ایک دوسروں کے ساتھ آپس میں محبتیں تھی، یہاں سے خوشی خوشی جا رہے تھے، واپس آ رہے، یہ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ نفرت بھی جو ہے جلدی سے ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے جو ہے وہاں اچھے اخلاق کو لے کر رہنا اور اچھے اخلاق کو لے کر واپس آنا، جو ہے ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو جو ہے ہمارے حج میں نورانیت پیدا ہوگی۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ انسان کے دل میں دنیا سے بے رغبتی آ جائے اور آخرت کی رغبت پیدا ہو جائے۔ اور آسان علامت یہ لکھی کہ حج کرنے کے بعد نیک اعمال میں اہتمام اور گناہوں سے بچنے میں اہتمام آ گیا پہلے کے مقابلے میں، تو یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا۔ اس لیے جو ہے حج کے پہلے بھی، حج کے دوران بھی، حج کے بعد بھی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا، کتنا میں نمازوں کا اہتمام کر رہا ہوں، کتنا تکبیر اولیٰ کی پابندی کر رہا ہوں، کیا میری نماز میری زندگی کو بدل رہی ہے، کیا میں اپنے غصے پر کنٹرول کر رہا ہوں، اپنے عادتوں کو بھی غور کرتے رہنا اور اس کی اصلاح کرتے رہنا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہے یہ جو حج کیا جا رہا ہے اس حج کو اللہ قبول فرما دے گی، اور جتنے وعدے بتلائے گئے وہ سارے وعدے مقبول حج پر ہیں۔ اس لیے جو ہے پوری کوشش کریں گے کہ اللہ ہمارے حج کو بھی قبول کرے، تمام جانے والے حاجیوں کے حج کو بھی اللہ قبول فرمائے، اور جو ہم جانتے ہیں اگر سامنے والا کوئی ایسا مل گیا تو پیار محبت کے ساتھ اس کو جو ہے صحیح چیز پر متوجہ کر دیں گے تاکہ اس کا بھی جو ہے وہ رکنا اور حج کا وہ عمل کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو رسومات حج کے ساتھ لگ گئی، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ان رسومات پر عمل کرنا پڑتا ہے، ان رسومات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے۔ دیکھو پہلی رسم، اب لائن سے ترتیب وار اور رسومات کو سمجھو۔ پہلی رسم حج سے پہلے، حج کے بعد دعوتوں کا اہتمام۔ دیکھو اللہ کے لیے کھلانا اور اللہ کی رضا کے لیے دعوت، یہ مجیب اجر و ثواب ہے، صلہ رحمی ہے، لیکن یہ سمجھ کر بعض مرتبہ حج میں جانے والے کو دعوت کرنی پڑتی ہے اور واپس آ کر جو حج کو گیا اس کی لوگ دعوتیں کرتے ہیں۔ اور ان دعوتوں کے اندر جو ہے حاجی جو ہے آنے کے بعد بھی 1 مہینے تک دعوتوں میں گھومتا ہی رہتا ہے، اور واپس جب یہاں سے جا رہا ہے، بعض علاقوں میں تو ایسا اہتمام ہے کہ جو ہے جو حج کو جا رہا ہے وہ پورے گھر کی، پورے رشتہ داروں کی دعوت کرے گا، گویا ولیمہ کر رہا ہے، اور سارا خرچہ حاجی کے ذمہ۔ تو دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، اگر دعوت نہیں کی یا جانے والے حاجی نے نہیں کھلایا تو رشتہ داروں کی طرف سے تانے سننے کو ملتے ہیں، حج کو گئے اور جو ہم حج کر کے آئے، ہماری دعوت نہیں کی، یا جو ہے حاجی نے لوگوں کو نہیں کھلایا، تو یہ سارا جو ہے جو کھلایا جا رہا ہے یہ لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے کھلایا جا رہا ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور جو یہ سارے خرچے بڑھا کر حج کو مہنگا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے، جتنا دعوتوں کا سلسلہ کم کر سکتے ہو دعوتوں کا سلسلہ کم کر دیں گے، آنے کے بعد بھی اور جانے سے پہلے بھی۔ اسی طرح دوسری رسم، جانے والے حاجیوں کو کور دیے جاتے ہیں، مٹھائیوں کے پیکٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے کور اور مٹھائیوں کے پیکٹ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تاکہ حاجی جب حج سے فارغ ہو جائے تو جن جن لوگوں کے کور آئے تھے ان کے لیے بن داؤد جا کر، مصلی مارکیٹ جا کر وہ مصلی تلاش کرے، تسبیح تلاش کرے اور سب کے نام لے کر وہ ساری چیزیں لے کر آئے۔ اگر نہیں لایا تو کیا سنتے ہیں، حج کو گیا اور ایک مصلی اور تسبیح بھی نہیں لایا۔ تو دیکھو یہ سارا لین دین کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو رہا ہے، اور جو لین دین اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اس پر اجر و ثواب، لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے ہوگا اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں گے۔ دوسرا دیکھو حاجی کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے حاجی سے دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حاجی کی بھی مغفرت کرتے ہیں، اور حاجی جن جن لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ ان کی بھی مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے
اور آ کر عمرے کی جانے کی اجازت طلب کی، آپ حسن فرمایا یا لا تنسینا فی دعائنا، اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہم کو مت بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ حسن نے یہ جو جملہ یا بھی کہا میرے دل میں وہ کیفیت پیدا ہوئی، اور اس جملے کو سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ دنیا آخرت کی ساری دولتیں مل جاتی، وہ خوشی نہ ملتی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر مجھے خوشی ہوئی۔ اس لیے جو ہے دعا ضرور حاجی کی قبول ہوتی ہے، حاجی جو ہے اس دعا کو رسم نہ بنا لے۔ آج کیا ہو گیا ہے، اپنی بلڈنگ کے نیچے اترو اور بلڈنگ کے نیچے اتر کر اجتماعی دعا کرائی جائے گی، اس اجتماعی دعا میں مرد بھی جمع ہوں گے، عورتیں بھی جمع ہوگی، یعنی گویا عورتوں کو اس دعا کے لیے نیچے اتارا جا رہا ہے، اور ایک اجتماعی کیفیت جس میں مرد و عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ عورتوں کا اس طرح نکلنا، عورتوں اور مردوں کا اس طرح اختلاط، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ ساری چیزیں عبادت نہیں رہی، گناہ بن گیا۔ اس لیے جو ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے۔ آپ اپنے گھر میں دعا کر لو، اللہ سے مانگ لو، اور جو آپ کو ملنے جلنے والے آئے ہیں ان سے جو ہے وہ آپ سے دعا کی درخواست کریں گے، آپ بھی ان سے دعاؤں کی درخواست کر لو کہ آپ دعا کرنا اللہ ہمارے سفر کو آسان کر دے اور اللہ قبول فرما دے۔ اتنا کافی ہو گیا، اس پر بھی جو ہے آپ کو اس دعا کی سفارش کا درخواست کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے۔ دوسرا، ایئرپورٹ جانے کے لیے، حاجیوں کو چھوڑنے کے لیے دیکھو عورتوں کی گاڑیاں بھر بھر کر جاتی ہیں، ایسا استقبال اور حاجیوں کو ایسا رخصت کرنا احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ عورتوں کے جو ہے 2 گاڑیاں، 3 گاڑیاں، 4 گاڑیاں ساری مستورات سے بھری ہوئی ہے، اور ساری مستورات جو ہے حاجی صاحب کو رخصت کرنے کے لیے ایئرپورٹ جا رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو حکم ہے اپنے گھروں پر جمے رہنے کا۔ عورتیں اس طرح گھروں سے باہر نہیں نکلا کرتی ہے، اس لیے جو ہے عورتیں تو جو ہے گھر سے ہی رخصت کر دے گی۔ کوئی بہت خاص رشتہ دار ایسے ہو گئے کہ جو ہے 1 گاڑی 2 گاڑی، اتنے بہت مختصر پیسنجر جو ہے اتنے رشتہ دار اور تعلقات والے، انہوں نے حاجی کو جو ہے ایئرپورٹ تک رخصت کر دیا۔ بس اسی پر اکتفا کیا جائے، بہت بڑا جھمیلا اور بہت بڑا اجتماع جو ہے، بعض لوگ تو جب دور جگہ سے آتے ہیں پوری بس بھر کے، اس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، یہ ساری بس کس کو چھوڑنے جا رہی ہے؟ باراتی دلہے کو چھوڑنے جا رہی ہے، اور وہ سارا بس کا خرچہ بھی حاجی کے ذمہ۔ ایک تو حج 3.5 لاکھ کا کر رہا ہے، اور یہ سارے جو لوازمات اور خرچے ہیں یہ بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو اس کا حج اشارے کا 5 لاکھ کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ خواہ مخواہ کے خرچ بڑھا کر حج کو مہنگا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب حاجی ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے تو سارے لوگ ہار لے کر تیار کھڑے رہتے ہیں، جہاں حاجی صاحب آئیں گے ان کو ہار پہنایا جائے گا، اور سیلفی کھینچنے والوں کو، فوٹوگرافر والوں کو بلانے کی اب تو ضرورت ہی نہیں رہی، سارے فوٹوگرافر بن گئے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، حاجی صاحب کا فوٹو کھینچا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ فوٹو ہاتھ میں ٹرالی دی، سامان ڈالا، گلے میں ہار پہنایا، حاجی صاحب کا فوٹو لے کر بردر گروپ میں، سسٹر گروپ میں، نہ جانے کون سے گروپ میں شیئر ہوتا ہے۔ تو دیکھو حج کی ابتدائی گناہ سے ہو رہی ہے، تو بتاؤ اس حج پر کیسے اجر و ثواب ملے گا؟ اس لیے جو ہے اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ اور فوٹوگرافی کا گناہ تو اتنا عام ہو گیا کہ جس جگہ جا رہے وہاں جا کر بھی مقامات مقدسہ پر، بیت اللہ کے سامنے، مسجد نبی میں جگہ جگہ کبھی بیوی جو ہے اپنا فوٹو شوہر سے کھنچوا رہی ہے، کبھی شوہر اپنا فوٹو بیوی سے کھنچوا رہی ہے، یا اسی طریقے سے جو کام والے کے ہاتھ میں دے دیا اور میاں بیوی کھڑے ہیں اور دونوں کی سیلفی بن رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی پکنک کی جگہ ہے؟ یہ کوئی گھومنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے کے لیے آئے۔ آپ نے تصویر کو پسند نہیں کیا اور تصویر کی وعید بیان کی۔ حاجی یہی کام بیت اللہ جا کر، مسجد نبی جا کر کرے۔ تو دیکھو ان گناہوں کی قباحت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔
ہم جو ہے ایسے گناہ نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہمارا حج خراب ہو جائے۔ اس کے علاوہ سفر کے دوران اور جو ہے وہاں پہنچ جانے کے بعد بھی نمازوں کا پورا اہتمام کریں گے۔ ہماری نمازیں چھٹنی، بہت سارے لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد بھی کوئی نماز آ گئی نماز قضا کر دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھو ایک فرض ادا کرنے جا رہے اور دن میں 5 6 3 4 فرض قضا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جو ہے نیکیوں کا اہتمام کر کے گناہ سے بچ کر حج کے ارکان ادا کیے جائیں گے تو اللہ اس حج کو قبول فرما لیں گے۔ اور دیکھو ایک ہوتا ہے فضائل کا علم، ایک ہوتا ہے مسائل کا علم، دونوں ضروری ہے اور دونوں برابر کے ضروری۔ کسی کو جو ہے ایک بڑا ایک چھوٹا ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے جو ہے دونوں کے علم کے ہم محتاج ہیں۔ فضائل کا علم کیا ہے؟ جو ہے حضرت شیخ نے فضائل حج کتاب لکھی ہے، اس لیے اس کو بھی سفر کے دوران اپنے ساتھ رکھنا اور یہاں پر بھی جو ہے اس کا مطالعہ کرتے رہنا تاکہ جو ارکان ادا کریں گے یہ ساری چیزوں کی فضیلت اجر و ثواب ہمارے سامنے آئے اور جب وہ عمل کرنے جائے تو اس فضیلت اور اجر و ثواب کے یقین کے ساتھ، تاکہ ہمارے ایمان میں بھی تازگی پیدا ہو، تو جو ہے فضائل کا بھی علم حاصل کریں گے اور مسائل کا بھی جو ہے علم ہونا چاہیے۔ جو کتابیں آپ لے رہے ہو یہ ساری کتابوں کو آج ہی سے پڑھنا شروع کرنا تاکہ یہ سارے مسائل ہمارے سامنے آ جائے۔ اب دیکھو مختصر جو ہے عمرے کا اور جو ہے حج کا جو پہلا دن ہے جس میں عمرے کے جو ہے فرائض واجبات اور اس کا تفصیلی طریقہ بتلایا جائے گا۔ عمرے کے 2 فرض ہیں، پہلا فرض احرام ہے، دوسرا فرض جو ہے طواف ہے، اور عمرے کے 2 واجبات ہیں۔ پہلا واجب صفا مروہ کی صحیح اور دوسرا واجب جو ہے اپنے بالوں کا کاٹنا الگ کرنا ہے۔ یہ 4 کام جب حاجی کر لیتا ہے تو اس کا عمرہ کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ خیر، جب آپ گھر سے روانہ ہونے کا جب وقت آ جائے اپنے سامان کو پہلے سے تیار کر لیں گے اور اس کے علاوہ جو ضروری سامان ہے جس چاہے حج کمیٹی سے ہم نے جو ہے اس کو معلوم کر لیا، پرانے جانے والے ساتھیوں سے معلوم کر لیا، یہ ساری چیزوں کو جو پہلے سے تیار کر کے مضبوط بیگ کے اندر جو ہے اس کو ڈال کر اور جو اس پر اسٹیکر اس طریقے سے کہ ہمارا نام بھی ہو، ایڈریس بھی ہو، موبائل نمبر بھی ہو، حج کمیٹی کا کور نمبر بھی ہو، یہ سب چیزیں آنے جانے کا جو ہے جو پلان کا نمبر وغیرہ ہوتا ہے وہ سب چیزیں جو ہے لکھ کر اور اس کی اسٹیکر بنا کر تیار کر کے اس کو اپنی بیگ پر کیا کر دیں گے؟ چپکا دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب گھر سے روانہ ہونے کا وقت ہوگا گھر پر ہی احرام کی نیت سے غسل کریں گے۔ اس میں آپ صابن، خوشبو وغیرہ جو بھی چیزیں استعمال کرنا چاہے، ناخن وغیرہ کاٹنا، زیر ناک بغل وغیرہ، بال کی صفائی وغیرہ، اس طرح جمعہ کے دن غسل کرتے ہیں، اس طرح غسل سے کیا ہو جائیں گے؟ فارغ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اپنے گھر پر ہی احرام کی 2 چادریں پہنیں، احرام کی چادریں۔ پھر مرد حضرات احرام کی 2 سفید چادریں پہنے۔ کے احرام پہننے کا طریقہ، اس کونے کو اس کے ساتھ ملا لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ جو کونا ہے اس کو یہاں کر دیں گے اور پھر اس کے بعد لنگی کی طرح اس کو تھوڑا ڈھیلا کر دیں گے۔ یہ جو حصہ ہے اس کو بائیں طرف لے جائیں گے پیچھے کی طرف اور تیرا پیچھے دبا دیں گے، یہ بالکل سخت ہو جائے گا اور اس کو واپس لائیں گے، پھر کس طرف موڑ دیں گے، چاروں طرف سے موڑتے رہیں گے۔ ابھی اوپر کا احرام پہننا ہے، اس کو جو ہے اس کونے کو یہاں اندر ڈال دیں، پھر اس کے بعد جو ہے یہ حصہ اس طرف پیچھے ڈال دیں گے۔ اوپر پٹا پہننا چاہے اس کے اوپر پٹا پہن لیں گے اور اس طریقے سے جو اس کو باندھ دیں گے، ابھی آپ کے اوپر کا احرام بھی سیفٹی ہو جائے گا، اس میں بھی اوپر کا احرام بھی نکلے گا نہیں۔ اس میں آپ جو ہے ریال کسی طریقے سے جو ہے طواف کی تسبیح اور موبائل وغیرہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔
بس یہ پورا دیکھو احرام پہن لینے کے بعد اب جو ہے آپ جب گھر سے روانہ ہوں گے 2 رکعت جو ہے احرام کی نیت سے پڑھیں گے، مکروہ وقت نہ ہو، اپنے سر کو ڈھانک کر پہلی رکعت میں قل الکافرون، دوسری رکعت میں قل اللہ احد۔ احرام کی بھی نیت کر سکتے ہو، حاجت کی بھی نیت کر سکتے ہو تاکہ اللہ سفر کو بھی آسان فرما دے۔ 2 رکعت میں ہی ساری نیتیں کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لیں گے، گھر والے بچے وغیرہ ہو ان کے درمیان بھی چاہے اجتماعی انفرادی جو بھی دعا کرنا چاہے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے سفر کو آسان فرما، قبول فرما، قدم قدم پر ہماری مدد فرما۔ اللہ بچوں کو، گھر کے سارے سامان کو آپ کی حفاظت میں دے کر جا رہے ہیں، اللہ آپ سب کے محافظ بن جائیے۔ اور اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھی دعائیں مانگی، صحابہ تابعین نے جو دعائیں مانگی، اللہ وہ ساری دعائیں میرے حق میں قبول فرما۔ اور جو ہے اس کو پہن لینے کے بعد اور گھر سے رخصت ہونے کے وقت موت کی یاد کو تازہ کر لو۔ دیکھو آج یہ چادریں ہم نے خود اپنے ہاتھ سے پہنی جو ہمیں کفن کی یاد دلاتی ہے۔ ایک وقت آئے گا میری انتقال کا، میرے رشتہ دار مجھے کفن کی چادریں پہنائیں گے۔ آج میں نے خود غسل کیا، ایک وقت آئے گا میری باڈی میرے رشتہ داروں کے ہاتھوں میں ہوگی اور وہ مجھے غسل دے رہے ہوں گے۔ اور آج میں گھر سے 40 دن کے لیے رخصت ہو رہا ہوں، 40 دن کے بعد واپس آنا ہے۔ جب گھر سے میرا جنازہ اور میری باڈی نکالی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو جاؤں گا۔ قدم قدم پر حاجی کو جو ہے اپنی موت کا تصور کیفیات کے ساتھ ہر عمل کرنا۔ جو حضرت شیخ نے لکھا ہے نا کہ حج 2 حقیقتوں کا نمونہ ہے، ایک تو جو ہے موت اور آخرت کا نمونہ ہے، اور دوسرا جو ہے اللہ کے ساتھ محبت اور عشق پیدا کرنے کا نمونہ ہے۔ اس لیے ساری چیزیں اس کو پڑھنا اور بار بار پڑھ کر اس کا استحضار پیدا کرنا، کیونکہ یہ چیزیں حج کو مقبول بناتی ہیں اور ایک کیفیات پیدا کر دے گی۔ ورنہ جو ہے دیکھتا رہے گا یہ جو ہے یہ ٹوائلٹ اچھی ہے، وہ جگہ اچھی ہے، تو یہ ساری چیزیں تو جو ہے سب جگہ اس سے بھی اچھی ملے گی، لیکن اللہ کا گھر کہیں نہیں ملے گا، اس لیے وہ کیفیات کے ساتھ وہاں پہنچے گی۔ خیر، گھر پر جو ہے آپ ملنے جلنے والوں سے معافی تلافی کا اہتمام کر لیں گے۔ حج کے آداب میں سے ایک یہ بھی لکھا ہے، کیا توبہ کا اہتمام کر کے اللہ کے گھر پہنچنا، چاہے حقوق اللہ سے توبہ ہو چاہے حقوق العباد سے توبہ ہو۔ اگر نماز قضا باقی رہ گئی ہے یا روزے قضا باقی ہے، آج سے اس کو قضا کرنا کیا کر دیں گے، شروع کر دیں گے۔ کیا پتہ انتقال ہو گیا اور جو ہے وہ نماز قضا باقی رہ جائے، اس لیے جو ہے حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی اہتمام، اور جو بندوں کے حقوق ہیں، کسی کو ستایا، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی غیبت کی، ان کے پاس جا کر معافی مانگنے کا اہتمام کریں گے۔ اور جن کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، جن کے مالی حقوق ہمارے ذمہ ہیں، ان کو بھی ادا کرنے کا اہتمام کریں گے۔ حقوق العباد کا گناہ حج سے معاف نہیں ہوتا۔ انسان یہ سوچے میں نے اتنے سارے لوگوں کے پیسے دبائے ہیں، حج کر کے آ جاؤں گا تو میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا، یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے حقوق العباد سے بھی توبہ کا اہتمام کر کے، معافی تلافی کا اہتمام کر کے پھر اللہ کے گھر کے لیے جو ہے روانہ ہونے شروع ہوں گے۔ جو ملنے والے آپ کو آئے ہیں ان سے بھی معافی تلافی کا اہتمام کر لو، آپ بھی دعاؤں کی درخواست کر لو، وہ جو دعائیں آپ کو جو ہے درخواست کر رہے ہیں آپ بھی کہیں انشاءاللہ ہم بھی جو ہے آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ کتابوں میں بھی آتا ہے جانے والوں سے جو ہے دعاؤں کی درخواست کرنا، جانے والوں سے جو ہے حضور پاک کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کی، شفاعت کی درخواست کرنا، حضرات شیخین کی خدمت میں سلام پیش کرنے کی درخواست کرنا، ہم بھی آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ اور تمام جانے والے جو ہے ان کے رشتہ دار بھی جب درخواست کریں گے تو سنت پر عمل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اس کا اہتمام کیا، دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جانے والوں کی دعائیں سب کے حق میں قبول فرمائے۔ جب گھر سے روانہ ہو گئے تو دیکھو گھر سے روانہ ہونے کے وقت صدقے کا بھی اہتمام کر لیا تاکہ اللہ سفر کی تمام تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اور گھر سے روانہ ہونے کے وقت جو مسنون دعائیں، ان مسنون دعاؤں کو پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ دیں گے۔ اور جب سواری پر سوار ہو جاؤ، سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سفر کی دعا ہے، اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وادفع عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأرض، اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر
وسئل منقلب فی الاہل والمال والولد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مانگا ہے، سب کچھ اس میں آ گیا. اور ایسی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سکھا سکتے تھے امت کو، اس لیے بہت جامع دعائیں ہیں. ان دعاؤں کو دیکھو، ابھی ایک چھوٹی سی کتاب لکھ رہا ہوں، اس میں بھی سب جمع کر دیا ہے، کچھ ہی دنوں میں جو ہے ورک شاپ میں ڈال دیں گے. تو اس سے یہ دعائیں بھی بہت اہم، بھاری بھاری نہیں، آسان جو دعائیں اور روزمرہ کی دعائیں، جب مسنون دعاؤں کے ساتھ حاجی چلے گا تو یہ دعا بھی بہت، یہ دعائیں اللہ سے مانگی جانے والی چیزیں، اس لیے اس کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو مسنون دعا پر عمل کرنے کی توفیق دے دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں جب بندہ اللہ سے مانگے گا اور حاجی کے اللہ دعا قبول کرتے ہیں. اس لیے جو ہے ان چیزوں کے اہتمام کے ساتھ گھر سے روانہ ہوئے، پھر گاڑی کے ذریعے سے جو ہے ہم ایئرپورٹ پہنچے. ایئرپورٹ پہنچ جانے کے بعد سیدھے جو ہے ہم ہوائی جو ہے اپنے ایئرپورٹ میں داخل ہو جائیں گے، تاکہ سارے آنے والے جو ہے ہم کو چھوڑ کر جلدی سے گھر چلے جائے، ورنہ وہاں اتنا ازدحام ہوتا ہے، گاڑی کو یہاں روکو وہاں روکو، ٹریفک کا نظام سیٹیوں پر سیٹیاں بجاتے رہتا ہے، اور جو ہے حاجیوں کی گاڑیوں کو روانہ کرتا ہے، یہ گراؤنڈ لے کر واپس آتا ہے، ایک گراؤنڈ لے کر واپس آتا ہے. کیوں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ اس کو کیا کر دیں گے، ان کو رخصت کر کے گاڑی لے کر سامان رکھ کر اندر چلے جائیں گے، تاکہ آپ بھی فارغ ہو جاؤ اور آنے والوں کو بھی فارغ کر دو. رات کا جن کا 6 بجے کا پلان ہوتا ہے، رات کو 12 بجے 11 بجے نکلنا پڑتا ہے. پوری رات جو ہے آپ کی وجہ سے گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے جو ہے جتنا ہم آسانی کر سکتے آسانی کریں گے. جب چلے گئے ایئرپورٹ میں اپنی ساری کارروائیوں سے فارغ ہو کر، آپ کا جو ہے لگیج ہے، وہ لگیج جو ہے آپ نے لگیج وہاں کروا لیا. اس میں بھی دیکھو جو لگیج کا سامان ہے لگیج میں رکھیں گے، جو ہینڈ کیری کا سامان ہے وہ ہینڈ کیری میں رکھیں گے. اور پھر جب اس میں جیسا آپ کو پہلے بتلایا گیا تھا، پاور بینک وغیرہ ہے، موبائل وغیرہ ہے، اگر لیپ ٹاپ وغیرہ دوسری چیزیں جو الیکٹرانک آئٹم اگر ہے تو آپ ہینڈ کیری میں رکھیں گے. باقی جو چیزیں اہم ہے وہ سب آپ جو ہے لگیج میں ڈال دیں گے. چاقو واقو نک کٹر وغیرہ اس میں کوئی پرابلم ہوتا نہیں، یہ سارا لگیج میں جائے گا. خیر، پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنی ہینڈ کیری اپنی باڈی کا چیک اپ کرا کے، پھر امیگریشن کر کے، جب ایئرپورٹ پر جو ہے اپنا جہاں آپ کو بورڈنگ پاس وغیرہ امیگریشن سب فارغ ہو گئے، پھر اس کے بعد جب ہوائی جہاز میں بیٹھنے کا وقت ہوگا، جہاں ویٹنگ ایریا ہوگا وہاں آپ نے ویٹنگ کی، اور اس کے بعد جب ہوائی جہاز میں بٹھائے گئے، ہوائی جہاز میں بیٹھ جانے سے پہلے وضو کر لیں گے. اگر کوئی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے تو وہیں پر نماز ادا کر لیں گے، تاکہ جو ہے ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد اتنے بڑے عملے کو نماز پڑھنا اور سب کو جو ہے لائن باری باری نماز پڑھنا، اتنی جگہ جو ہے ہوائی جہاز میں ہوتی نہیں ہے. تو ایئرپورٹ پر ہی جو ہے یہ ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جب ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گئے، آپ کو سونے کا تقاضا ہے تو سونے سے پہلے نیت کر لیں گے، یا یہ کہ آخری درجے میں جدہ پہنچنے کے آدھا گھنٹہ پہلے 20 منٹ پہلے جب میقات آتا ہے، اس میقات پر جو ہے سعودی ایئر لائنس میں تو اعلان کریں گے، باقی دوسرے ایئر میں اعلان ہوتا نہیں ہے. تو جو ہے وہ 15 منٹ پہلے سے آدھا گھنٹہ پہلے سے اعلان کریں گے کہ ہوائی جہاز آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے میقات کے اوپر سے گزرے گا. پھر جب 5-10 منٹ باقی رہے گی، 5 منٹ باقی رہے گی، جب گزرے گا تب بھی اعلان کریں گے کہ اب ہوائی جہاز جو ہے میقات کے اوپر سے گزر رہا ہے، لہذا حاجی صاحبان اپنے اپنے عمرے اور حج کی نیت کر لے. تو جو ہے اس موقع پر ہم کو نیت کرنی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو کون سا حج کرنا ہے. حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک افراد، دوسرا تمتع اور تیسرا قران. افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز میں صرف حج کی نیت کی جاتی ہے، اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہو تو اس کو آسان فرما. پھر اس پر 3 مرتبہ لبیک پڑھ کر جب بیت اللہ جائے گا تو سب سے پہلا جو طواف ہوگا وہ طواف قدوم ہوگا. طواف قدوم کی نیت سے ہی طواف کرنا ہے کہ میں طواف قدوم کرتا، اللہ آسان فرما قبول فرما. اس طواف قدوم میں 3 چکر میں رمل کرے گا، پڑھ کر چلنا، اور 7 چکروں میں استوا کرے گا، کیونکہ اس کے بعد اس کو حج کی صحیح کر لیں گے اور حج کی صحیح کر ہی لینے کی، تاکہ طواف زیارت کے بعد صحیح نہ کرنی پڑے. افراد کرنے والے کے لیے حج کی صحیح پہلے کرنا سنت ہے، اس نے جو ہے اسی طواف کے ساتھ اس نے حج کی صحیح کر لی، اور اس کے بعد جو اس کو طواف زیارت کے بعد صحیح نہیں کرنی پڑے گی. احرام ہی میں رہے گا، بال نہیں کاٹ سکتا ہے، اسی احرام میں اس کو مینا بھی جانا ہے. بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قربانی واجب نہیں ہے، قربانی مستحب افراد کے لیے، افراد والے کے لیے. پھر اس کے بعد جب وہ اپنے بال کو کاٹے گا، الگ کرے گا، وہاں تک اس کو پابندیوں میں رہنا پڑے گا، یعنی اس کی پابندیاں جلدی سے ختم نہیں ہوگی. لبیک کب پڑے گا، کب بند کرے گا؟ صرف طواف کر دے وہ اس کا لبیک بند ہوگا، باقی سب
وقت میں صفا مروہ کی صحیح کے وقت بھی لبیک پڑھ سکتا ہے اور باقی اوقات میں بھی وہ لبیک پڑھ سکتا ہے، صرف طواف کے وقت تو اس کا لبیک کیا رہے گا؟ بند رہے گا۔ دوسرا حج ہے حج قران۔ حج قران میں ہوائی جہاز میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ لبیک پڑھتا ہے، مکہ پہنچ جانے کے بعد عمرے کا پہلا طواف کرتا ہے، اس میں رمل اور استوا کرتا ہے اور عمرے کی نیت سے صحیح کرتا ہے، تو جو ہے اس کا طواف بھی ہو گیا عمرے کا اور عمرے کی صحیح ہو گئی۔ اب بال نہیں کاٹے گا، جو ہے احرام کی حالت میں ہی رہے گا، چاہے اسی دن، دوسرے دن، تیسرے دن، جب بھی اس کو جو ہے طواف قدوم کرنا ہے مینا جانے سے پہلے قران کرنے والے کے لیے بھی طواف قدوم سنت ہے۔ مینا جانے سے پہلے دوسرا طواف، پہلا طواف تو عمرے کا ہوا اور پہلی صحیح بھی جو عمرے کی ہوئی، اب اس کے بعد دوسرا طواف مینا جانے سے پہلے طواف قدوم کی نیت سے کرے گا، اس میں رمل بھی کرے گا، استوا بھی کرے گا اور اس کے بعد حج کی صحیح کر لے گا۔ اب اس کو طواف زیارت کے بعد حج کی صحیح نہیں کرنی پڑے گی اور احرام کی حالت میں ہی رہے گا، بال نہیں کٹوائے گا۔ اسی احرام میں اس کو مینا عرفات جانا ہے، بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے، پھر اس کے بعد وہ حلق کرے گا۔ قران کرنے والے کا بھی لبیک صرف طواف میں بند رہے گا، باقی ہر وقت صفا مروہ کی صحیح کے وقت وہ لبیک پڑھنا چاہے لبیک پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہو گیا حج قران۔ تیسرا حج ہے حج تمتع۔ حج تمتع میں ہوائی جہاز میں صرف عمرے کی نیت ہوگی اور اس کے بعد 3 مرتبہ لبیک پڑے گا، پھر اس کے بعد مکہ پہنچ کر عمرے کا طواف کرے گا، رمل استوا کرے گا، عمرے کی نیت سے صحیح کرے گا اور اس کے بعد اپنے سر پر استرا پھرا دے گا، بال کٹوا دے گا، کی ساری پابندیاں ختم ہو جائے گی۔ حج کے 3 دفعے ہوں گے تو دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھے گا عزیزیہ میں اور اسی حج کے احرام باندھ کر وہ حج کے ارکان ادا کرے گا۔ بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قربانی واجب ہے تمتع کرنے والے کے لیے، اس کے بعد پھر سے اگر بال نہیں بھی ہے تو اپنے سر پر استرا پھروانا پڑے گا، تو احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں حج تمتع۔ تو دیکھو 3 طرح کے حج ہو گئے، تو جو ہے افضل کون سا، ائمہ کے درمیان میں اس کا بھی اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سب سے افضل حج حج قران ہے، کیونکہ اس میں مشقت بھی زیادہ ہے، محنت بھی زیادہ ہے اور اس میں احرام کی پابندیوں کو دیر تک نبھانا پڑتا ہے اور 2 کام ہوتے، عمرہ بھی ہو رہا ہے اور حج بھی ہو رہا ہے، تو مشقت زیادہ، مجاہدہ زیادہ، تو ثواب بھی زیادہ، اس لیے جو ہے حج قران افضل ہے۔ پھر اس کے بعد تمتع افضل ہے، پھر اس کے بعد افراد افضل ہے۔ لیکن جو پہلی مرتبہ جا رہے، جو شروع میں جا رہے، وہ جو ہے حج قران اس لیے نہیں کر پاتے کہ اتنے دنوں تک جو ہے احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا، تو عام طور پر لوگ جو ہے حج تمتع کرتے ہیں۔ قران کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، چاہے مہینے تک پابندیاں نبھانا پڑے مہینے تک پابندیاں نبھائیں گے، لیکن اگر نہیں نبھا پاتے ہیں تو تب تو جو ہے حج تمتع کرنا، تاکہ جو ہے وہ پابندیوں سے باہر آ جائے اور اس کے بعد پھر جتنے عمرے کرنے ہیں ساری عمرے کی جو جگہ ہے وہاں جا کر عمرے کرتے رہیں گے اور حج کے جب دن آئیں گے تو اس موقع پر جو ہے حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے پھر سے احرام باندھیں گے۔ تو دیکھو تمتع چونکہ آسان ہے، جلدی جانے والے یا پہلی مرتبہ جانے والے تمتع کرتے ہیں، تو تمتع کا طریقہ یہ ہے جس کو بتلایا جاتا ہے کہ ہوائی جہاز میں عمرے کی نیت کرنی ہے، تمتع نہیں بولنا ہے، صرف یہ بولنا ہے کہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ لبیک پڑھیں گے، پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، آپ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ تو میرے عمرے کو بھی آسان فرما، قدم قدم پر میری رہبری فرما، فرائض واجبات سنن مستحبات کی رعایت کے ساتھ عمرے کے ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ممنوعات احرام سے میری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس موقع پر نبیوں نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آپ کے نیک بندے بندیوں نے جو اچھی دعائیں آپ سے مانگی ہے ساری دعائیں میرے حق میں قبول فرما۔ جن چیزوں سے پناہ چاہیے اے اللہ تو اس سے میری حفاظت فرما۔
مختصر دعا کر لیں گے، پھر اب لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہیں گے، چڑھتے اترتے، ہوائی جہاز سے اتر رہے، بس میں سوار ہو رہے، ٹرین میں سوار ہو رہے، ہر موقع پر جو ہے حاجی کا سب سے افضل ذکر لبیک اللہم لبیک ہے۔ جہاں عمرہ کرنا، عمرے کا طواف شروع کرے گا، اس کا لبیک بند ہو جائے گا۔ تمتع کرنے والا اب صفا مروہ کی صحیح میں لبیک نہیں پڑھ سکتا، اب جو ہے عمرہ کا طواف شروع کرتے ہی اس کا لبیک کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ جب حج کا احرام باندھے گا پھر شروع ہوگا۔ خیر، تو دیکھو لبیک یہ حج کا شعار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں حج کرنے کے لیے صحابہ کو لے کر آ رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہا صحابہ سے کہیے کہ وہ زور زور سے لبیک پڑھیں۔ صحابہ اتنا زور زور سے لبیک پڑھنے لگے کیونکہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اور لبیک کی حکمت کیا بیان کی، اس کے ترجمے پر غور کرو۔ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا، بیت اللہ کی تکمیل ہو گئی، تعمیر مکمل ہو گئی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، یہ پوری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ کی فرضیت کا اعلان کروا رہے ہیں۔ جب اعلان کیا اللہ نے آواز کو پہنچایا، جو عالم ارواح میں تھے، جو ماں کی پیٹ میں تھے، اللہ نے سب جگہ آواز کو پہنچایا، اور اس آواز پر جتنے لوگوں نے لبیک کہا اللہ سب کو اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائے گی۔ ایک مرتبہ کہا ایک مرتبہ، دو مرتبہ کہا دو مرتبہ۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے خوش قسمت ہے وہ روح ہے کہ انہوں نے اس وقت دمادم لبیک کہا ہوگا، اللہ اتنی مرتبہ اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائے گی۔ اس نے اس سے پہلے کے پروگرام میں بھی کہا کوئی مال کی بنیاد پر عمرہ حج نہیں کرتا، کوئی صلاحیت کی بنیاد پر عمرہ حج نہیں کرتا، کوئی عہدے اور منصب کی بنیاد پر عمرہ حج نہیں کرتا، اور کوئی عشق اور محبت کی بنیاد پر بھی نہیں کرتا، بلکہ وہی جاتا ہے جس کی لبیک کو اللہ نے قبول کیا۔ اس لیے جو ہے یہ جواب اور یہ جملہ بول کر حاجی یوں کہہ رہا ہے کہ وہ جو اعلان ہوا تھا، اے اللہ اس اعلان کا جواب دیتے ہوئے میں آپ کے گھر حاضر ہو رہا ہوں۔ اس لیے جو ہے خوب لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہیں گے۔ اور احرام دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے جہاں حاجی نے لبیک پڑھنا شروع کیا، اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے ساری چیزیں اس کے ساتھ لبیک پڑھنے لگتی ہے، یعنی پوری فضا لبیک سے گونج گئی ہے۔ اس لیے جو ہے خوب لبیک پڑھنا اور احرام کی پابندیوں کو سن لو۔ جہاں لبیک پڑھا اب خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، خوشبو والا صابن بھی نہیں، شیمپو بھی نہیں، ہینڈ واش بھی نہیں، کوئی چیز استعمال۔ ٹوائلٹ میں بھی جائیں گے پوری احتیاط کے ساتھ، جو ہوٹل والے رکھ دیتے شیمپو وغیرہ وہاں سے ہٹا دو، تاکہ بے خیالی میں ہم تو بچ گئے، کبھی بیوی نے ہاتھ دھو لیے، کبھی کسی اور نے ہاتھ دھو لیے، تو اس کی وجہ سے ممنوعات احرام جس سے بچنا چاہیے بچ نہیں پائیں گے۔ اس لیے جو ہے ایک تو خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، نمبر دو اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ اب بال جو ہے اگر کھلال کر وضو کر بھی رہے ہیں تو جو ہے داڑھی کے کھلال کے موقع پر جو ہے داڑھی کو گھسیں گے نہیں، اور جو ہے بہت زیادہ ملیں گے نہیں، ہلکے آج سے جو ہے داڑھی پر ہاتھ پھیر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر بال پھٹ بھی گئے دو تین وغیرہ تو اس کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوگا، جو ہے اخیر میں 10-15 ریال صدقہ کر دیں گے عمرے سے فارغ ہو کر، جو بھی ایسی غلطیاں ہو گئی ہوگی تو اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ تو دوسرا ہو گیا بال ناخن نہیں کاٹ سکتے، تیسرا اپنے بدن کی ہیئت پر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، ٹوپی نہیں، کرتا نہیں، ازار نہیں، بنیان نہیں، نیکر جانگیا وغیرہ کوئی چیز پہن نہیں سکتے، صرف اوپر کی چادر رہے گی اور نیچے کی چادر رہے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے چوتھی پابندی ہمارا سر بھی کھلا رہے گا، ہمارا چہرہ بھی کھلا رہے گا۔ عورتوں کے لیے پابندی نمبر 3 والی نہیں، وہ اپنا جو ہے سلا ہوا کپڑا پہننا چاہے پہن سکتی ہے۔ اب جو ہے جو بھی نماز پڑھیں گے کھلے سے پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جب بھی جو ہے رات کو سونا ہوگا تو چادر وغیرہ سے اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، چادر کو دبا کر اپنے پیر کے نیچے کر دیں گے تاکہ بے خیالی میں جو ہے ہم اپنا چہرہ نہ ڈھانپ لیں گے۔ عورتوں کے لیے اس میں کیا فرق ہے، ان کا سر تو چھپ جائے گا، چہرے کے اوپر نقاب کا کپڑا نہ لگے، تو اس کے لیے جو ہے بازار میں کیپ ملتا ہے، عورت نے کیپ پہن لیا، اس کے اوپر سے نقاب کا کپڑا ڈال دیا، تو اس میں دونوں باتوں کا اہتمام ہو جائے گا۔ ایک تو جو ہے وہ کپڑا برقعے کا نقاب کا چہرے پر نہیں لگے گا،
جو احرام کی پابندیوں میں سے، اور دوسرا اللہ کا ایک بڑا حکم پورا ہو جائے گا، وہ حکم پردے کا اہتمام کرنا۔ اس لیے دیکھو جس جگہ پر پردے کی آیتیں اتری ہو وہاں پہنچ کر بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر ہم اپنی عورتوں کو بھی بے پردہ نہیں بنا دیں، پردے کا وہاں پر بھی پورا اہتمام کرنا، تاکہ ہماری عورتوں کے چہروں پر بھی پرائے مردوں کی نگاہ نہ پڑے، اور ہم بھی جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ جو ہے بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ یہ ایک پابندی ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور پابندی، ہمارے پاؤں کی اوپری ہوئی ہڈی کو کھلا رکھنا ہے تو 2 پٹی والے سلیپر پہنیں گے، عورتوں کے لیے پابندی نہیں، عورتیں جوتے موزے وغیرہ سب پہننا چاہے پہن سکتی ہیں۔ رات کو سونے کے وقت اگر جو چادر سے اپنے پاؤں کو ڈھانک لیں گے تو اس کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ کوئی جنایت لازم نہیں آئے گی، پاؤں کو ڈھانکنا چاہے ڈھانک سکتے ہیں، لیکن جب چلیں گے تو 2 پٹی والے سلیپر پہنیں گے۔ اس کے علاوہ جھوکا مارنا، حرم کا شکار، اشارہ، رہنمائی، میاں بیوی کے درمیان بوس و کنار، مستری وغیرہ، یہ سب حرام ہو جائے گا، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ پھر جو ہے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے جو ہے جو ڈائریکٹ مکہ جا رہے ہیں، جدہ اترنے کے بعد پھر چاہے بس سے ٹرین سے مکہ پہنچ گئے، اگر کوئی نماز آ رہی ہے ہوائی جہاز میں یا جدہ اترنے کے بعد تو اس میں قصر کریں، 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھیں۔ مکہ پہنچ جانے کے بعد جب مکہ پہنچ گئے، اگر آپ کو آرام کرنا ہے آرام کر لیں گے تاکہ آپ کا تھکان دور ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب حرم جانا ہو اس وقت میں جو ہے آپ غسل کرنا چاہے غسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ صابن استعمال نہیں کریں گے۔ عورتوں کے مسائل جب عورتوں کا پروگرام ہوگا تو وہاں لے لیں گے تاکہ جو اپنا وقت اتنا کیا ہو جائے گا، بچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب آپ وہاں سے نکلیں گے غسل سے یا وضو وغیرہ سے فارغ ہوگا، کیونکہ طواف جو ہے بغیر وضو کے نہیں ہوگا، اس لیے آپ جب طواف کرنے کے لیے گھر سے نکلیں گے وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے اور جو لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہیں گے۔ نیچے کاؤنٹر پر جو ہے اس جو ہے بلڈنگ کے کارڈ بھی ہوتے ہیں، وہ بلڈنگ کا کارڈ اپنے پاس بھی رکھ لیں گے، اپنی وائف کو بھی دے دیں گے، تاکہ واپسی پر اگر دونوں ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیے، ایک دوسرے جو ہے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تو وہ جو کارڈ ہوگا اس کارڈ سے اپنی بلڈنگ تک ہم آسانی کے ساتھ جو ہے کسی کو دکھا کر ٹیکسی والے کو بتا کر بھی دیر سویر پہنچ سکتے ہیں۔ آپ یہ کارڈ بتائیں گے تو ان کارڈوں پر نہیں پہنچیں گے، وہ جو بلڈنگ کا کارڈ ہوگا اس کے پیچھے میپ بھی ہوتا ہے، ڈائریکشن وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں کا نام، کون سا راستہ، روڈ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کو بھی لے لیں گے۔ اور بڑے بڑے جو سائن بورڈ ہوں گے وہ بھی بتا دیں گے تاکہ جو ہے جو نشانیاں یاد رہے گی تو آسانی کے وقت جو ہے اپنے روم پر جو ہے پہنچنا چاہے پہنچ سکتے ہیں۔ خیر جب حرم پہنچے، حرم پہنچ جانے کے بعد جو ہے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے جائیں گے، حرم میں انٹری کر لی، اپنی نگاہوں کو نیچے کر دیں گے، کیونکہ حرم کے بڑے بڑے گیٹ سے ہی بیت اللہ نظر آ جاتا ہے، اور پھر اس وقت بے خیالی میں نگاہ پڑ گئی، جو کیفیات اور جو دعاؤں کا استحضار ہونا چاہیے وہ ہو نہ پائے، اس لیے جو ہے جب قریب پہنچے داہنے قدم سے داخل ہوئے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک ونویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر لیں گے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے مطاف میں جو ہے سیڑھیوں سے ایکسیلیٹر سے اتر کر جب مطاف میں چلے گئے راستے کی ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے تاکہ چلنے والے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اب اپنی نگاہ اٹھائیں۔ یہ ہماری بیت اللہ پر پہلی نگاہ ہوگی، جو دعا کریں گے اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گی۔ جہاں بیت اللہ پر نگاہ پڑے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف پڑھنا چاہے درود شریف پڑھ لیں گے اور یہ دعا کر لیں گے اللہ تو مجھ کو مستجاب الدعا بنا دے، مستجاب الدعوات بنا دے، میں جب بھی جو جائز دعائیں کرتا رہوں میری زندگی بھر تک کی تمام جائز دعائیں قبول ہو جائے۔ اللہ سے ہدایت مانگیں گے، امن و امان مانگیں گے، صحت تندرستی مانگیں گے، حلال عافیت والی روزی مانگیں گے، جو دعائیں کر سکتے اپنے لیے، گھر والوں کے، رشتہ داروں کے لیے، اور جو رشتہ داروں نے خاص دعائیں کرنے کے لیے کہا ہو وہ ساری دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ عجیب کیفیت ہوگی جب بیت اللہ پر نگاہ پڑے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی ٹپ ٹپ آنکھوں سے جو ہے آنسو روا شروع جاری ہو جائیں گے، جو ہے خوب مانگو، یہ وہ نگاہ ہے کہ اس پر جو دعائیں کی جائے گی اللہ دعائیں قبول کریں گے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ پلک جھپک گئی اب اس کے بعد جو ہے دعا کا اسٹاک بند کر دیں گے، دعا کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جو اللہ پہلی سننے والا ہے بعد کی بھی سننے والا ہے، اللہ نے بلایا ہی اسی لیے ہے کہ تو مانگ، تیری ساری دعائیں قبول کی جائے گی۔ اس لیے خوب جی لگا کر جو ہے دعا کا اہتمام کریں گے۔ جب جی بھر جائے، دعا پوری ہو جائے، اس کے بعد جو ہے استباح کرنے کی،
استوا کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنا دہنا ہاتھ جو اس طریقے سے نکال دیں. تو یہ پورا رائٹ حصہ جو ہے، رائٹ ہاتھ، رائٹ شولڈر جو ہے ہمارا کھل جائے گا. اب اس کے بعد جو ہے جب طواف کرنے کے لیے جانا ہوگا تو حجر اسود کا کونا آپ کو دیکھنا ہوگا. دیکھو حجر اسود کا کونا، یہ جو حصہ نظر آ رہا ہے بیت اللہ کا دروازہ، یہ پہنچ رہا ہے. آپ کو جو ہے اس کونے کے پاس آنا ہے. اس کونے سے جو ہے طواف شروع ہوگا، جس کو حجر اسود کا کونا بولتے ہیں. حجر اسود کے کونے کے پاس آئیں گے تو وہاں دیوار پر گرین لائٹ جل رہی ہوگی. باقی ساری جگہوں پر کسی کونے پر نہیں جل رہی ہوگی، بس اسی جگہ گرین لائٹ جل رہی ہوگی. آپ کو جو ہے وہاں پہنچ جانے کے بعد مطاف میں پہنچ جاؤ، دعا سے فارغ ہو جاؤ. اب گرین لائٹ کا ڈائریکشن کہاں ہے، گرین لائٹ کہاں ہے وہ دیکھ لو. اس کے بعد پھر آپ کو طواف شروع کرنا ہے. جب حجر اسود کے پاس آنے لگو تو ایک قدم پہلے اپنی پوزیشن پر بھی نیت کرنا چاہو نیت کر سکتے ہو کہ اللہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں تو اس کو آسان فرما، قبول فرما. پھر اس کے بعد جو ہے اپنی پوزیشن کو ایسا کر دیں گے حجر اسود کی سیدھ میں آ کر، تو ہمارا جو ہے سینہ اور ہمارا چہرہ پورا بیت اللہ کی طرف اور حجر اسود کی طرف ہو جائے گا. اپنے ہاتھ کو جو ہے کانوں تک اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر للہ، ہم ہاتھ کو چھوڑ دیں گے. اس کو بولتے ہیں استقبال. پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو سینے تک اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر للہ، ہم اور ہتھیلی کا بوسہ لے لیں گے. اس کو بولتے ہیں استلام. استلام ہر چکر میں ہوگا جب بھی حجر اسود پر آئیں گے. استقبال صرف شروع کے چکر میں ہوگا. یہ جو استلام ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حجر اسود کا بوسہ. بوسہ دینے کی اگر گنجائش ہوگی تو بوسہ دیں گے، بوسہ دینے کی گنجائش نہیں ہوئی تو دور کھڑے رہ کر دھکم دھکی بھیڑ بھاڑ میں گھسنے کے بجائے دور کھڑے رہ کر اشارہ کر کے جو ہتھیلی کا بوسہ لے رہے گویا یہ حجر اسود کا بوسہ ہے. اس پر بھی جو ہے اللہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. حجر اسود کی بھی مستقل تاریخ ہے اور اس بوسے کا بھی مستقل ثواب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا بوسہ دے رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، رو رہے تھے. پیچھے عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. جب فارغ ہوئے کہا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. جب اللہ نے آسمان سے جو ہے جنت سے حجر اسود کو اتارا تو اس سے زیادہ سفید تھا. بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو کالا کر دیا. اس لیے ہم بھی جو ہے اس پورے جذبے کے ساتھ کہ جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کی باتوں پر کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بھی مستقل جو ہے دعا ہے. اس بوسہ کے لینے کی بھی دعا ہے. وہ دعا پڑھ کر بھی لینا چاہے اس طریقے سے بوسہ لے لیا، ورنہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ ہم یہ پڑھ کر جو ہے بوسہ لے لیں گے. پھر گھوم جائیں گے. لیفٹ حصہ جو ہے بیت اللہ کی طرف ہوگا. اب طواف شروع کریں گے. پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، اکڑ کر سینے کو تان کر چلنا ہے اور جو ہے اس طریقے سے بہادر جب یا جو ہے مقابلہ کرنے والا جب مقابلے کے لیے چلتا ہے اس طریقے سے ٹریڈ کرتے ہوئے جو ہے فوجی جس طرح چلتا ہے اس طرح 3 جو ہے چکر لگائیں گے. اگر بہت بھیڑ ہو تو جو ہے نارمل کر لیں گے، جب بھیڑ ختم ہو یا جگہ مل جائے پھر رمل کریں گے اور تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں گے. اور بھی جو پڑھنا چاہے جو دعائیں کرنا چاہے کر سکتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اس طرح پڑھتے پڑھتے جو ہے ہم رکن یمانی کے کونے کے پاس آئیں گے. جب رکن یمانی کا کونا آ جائے گا تو وہاں پر جو ہے دونوں ہاتھ یا داہنا ہاتھ لگانا سنت ہے، لیکن ابھی خوشبو ہوگی تو ابھی لگانے کا موقع ملے پھر بھی نہیں لگائیں گے. جب نفل طواف کرنے میں جو ہے لگانے کا موقع ملے گا تب لگائیں گے. یہاں کھڑے رہ کر موقع نہیں ملا لگانے کا، ہاتھ لگانے کا، تو اشارہ کر کے بوسہ دینا یہ خلاف سنت ہے. بہت ساروں کو دیکھا دیکھے موبائل شروع نہیں کر دیں گے. یہاں پر تو جو ہے دعا آتی ہے، جو ہے کتابوں میں آتا ہے جس نے یہ دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ پڑھتے پڑھتے حجر اسود تک پہنچنا ہے. تو کتابوں میں آتا ہے یہاں 70 فرشتے ہیں جو یہ دعا پڑھتا ہے. 70 فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں. اس لیے بہت جامع دعا ہے، دنیا آخرت کا سارا عفو عافیت مانگی ہے. خیر یہاں سے جو ہے وہ دعا پڑھتے ہوئے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ہوئی جو ہے رمل کرتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جب یہاں پہنچیں گے تو اپنا چہرہ گھمانا چاہے سینہ گھمانا چاہے گھما سکتے ہیں، لیکن دھکا لگتا ہے حاجی آگے چلا جاتا ہے پھر واپس آ سکتا نہیں ہے. تو احتیاط یہ ہے کہ جب حجر اسود پر پہنچ جاؤ تو اپنا خالی چہرہ گھما دیں.
اسی پوزیشن پہ رہیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ، اور ہتھیلی کا بوسہ لے لیں گے. یہ چکر پورا ہو گیا. دوسرا چکر، تیسرا چکر، 3 چکر رمل کے ساتھ کرنا ہے. پھر اس کے بعد کا جو چکر ہوگا وہ بغیر رمل کے، یعنی اپنی پوزیشن میں جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. بسم اللہ اللہ اکبر للہ الحمد، ہتھیلی کا بوسہ لے گے. اس طریقے سے 4 چکر بغیر رمل کے پورے کریں گے. 3 چکر رمل کے ساتھ ہوئے اور 4 چکر بغیر رمل کے ہوئے. اگر رمل کرنا بھول گئے پہلے چکر میں، دوسرے چکر میں، جس میں یاد آ گیا شروع کر دیں گے، اور تینوں میں بھول گئے تو باقی کے 4 چکروں میں رمل کی قضا نہیں کریں گے. پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، باقی کے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے. اور اگر جو ہے بغیر رمل کے بھی، اور یہ جو استوا والی کیفیت ہے یہ 7 چکر میں رہے گی. اگر یہ کرنا بھول گئے تب بھی کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ سنت کے چھٹنے پر دم نہیں آتا، واجب کے چھٹنے پر دم واجب ہوگا. تو جو ہے جب 7 چکر پورے ہو جائے تو بوسے ہو جائیں گے 8، کیونکہ بوسے سے شروع کیا تھا، بوسے پر جو ہے ہم نے طواف کو ختم کیا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ کیفیت کو ختم کر دیں گے. جب طواف پورا ہو جائے گا پھر سے اس کو کیا کر لیں گے، ڈھانپ دیں گے. اور اس کے بعد جو ہے 2 رکعت واجبی طواف کی جب پڑھنے جائیں گے تو اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے. خالی جو ہے سر کیا رہے گا، کھلا رہے گا. چاہے مقام ابراہیم یا آس پاس میں جہاں کہیں بھی آپ کو نماز پڑھنے کی جگہ ملی 2 رکعت جو ہے، چاہے ادھر کہیں بھی جہاں طواف سے فارغ ہوئے پتہ چلا ادھر خالی ہے، یہ ادھر خالی ہے، تو اس کے پیچھے جا کر جو ہے 2 رکعت واجب الطواف کی پڑھیں گے. پہلی رکعت میں قل یا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ دیں گے. نماز سے فارغ ہو گئے، اب جو ہے ملتزم کے سامنے کھڑے رہ کر دعا کرنی ہے. یہ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اور یہ جو حجر اسود کا کونا ہے، اس کے بیچ میں یہ جو کالا نظر آتا ہے بس اتنا ہی ملتزم. وہاں تھوڑا کشادہ نظر آئے گا، یہ جو شارٹ بنایا ہے تو جو ہے وہاں آپ دور کھڑے رہ کر دعا کرنا چاہے دعا کریں گے. یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. ملتزم پر بھی جو دعائیں کی جائے گی اللہ دعا قبول کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ زمزم بھی لیں گے. زمزم کے پینے کی بھی دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. حدیث پاک میں تھا ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ ان مقصد میں جو ہے کامیابی عطا فرما دیتے ہیں. جب آپ نے زمزم پی کر فارغ ہو گئے پھر حجر اسود پر جو ہے آپ کو 9واں استلام کرنا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر للہ الحمد، ہتھیلی کا بوسہ لے لیں گے. یہ ہو گئے کل 9 استلام، 9 بوسے ہو گئے. پھر اس کے بعد ہم کو جانا ہے جو ہے صفا پر. جب صفا پر جو ہے صحیح کرنے کے لیے جائیں گے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جب صفا پر پہنچا ابدؤ کما بدا اللہ تبارک و تعالی، میں شروع کرتا ہوں اسی جگہ سے جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے. اللہ نے قرآن میں بھی پہلے صفا کو بیان کیا پھر مروہ کو بیان کیا. تو حاجی کو صحیح بھی شروع کرنی ہے صفا سے، مروہ سے نہیں. اگر مروہ سے کرے گا صفا آئے گا تو یہ چکر گنا نہیں جائے گا. جب صفا سے شروع ہوگا وہاں سے چکر کاؤنٹ ہوگا، مروہ والا چکر جو ہے اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا. خیر جب صفا پہنچ گئے وہاں پہنچ جانے کے بعد سامنے بیت اللہ نظر آئے گا. وہاں کھڑے رہ کر آپ کو پہلے نیت کرنی کہ میں عمرے کے سوا عمرہ کی صحیح کرتا ہوں، اللہ آسان فرما. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ جو بھی پڑھنا چاہیے یہ سب پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے اور تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے. یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. یہاں جو دعا کی جائے گی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد یہاں سے آپ مروہ کی طرف چلیں گے، درمیان میں ہرے کلر کی بتی آئے گی، وہاں پر جو ہے مردوں کو تیز چلنا، عورتیں اپنی چال چلیں گی اور سب پڑھتے رہیں گے مرد اور عورت بھی، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم پڑھیں گے. جب وہ ہرے کلر کی بتی آ جائے تو رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم پڑھتے ہوئے جب تک ہرے کلر کی بتی واپس نہ آ جائے وہاں تک پڑھتے رہیں گے. پھر اس کے بعد اپنی دھیمی چال چلیں گے اور مروہ پہنچیں گے. جب مروہ پہنچ گئے وہاں سے رسول کا نظر نہیں آئے گا. وہاں کھڑے رہ کر بھی تھوڑی دیر کیا کرنی، دعا کرنی. بیچ جو ہے صفا مروہ کی صحیح کرتے وقت آپ جو ہے دعائیں اندر دیکھ کر، کتاب میں دیکھ کر، یا آپ تسبیحات وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے تسبیح کے ذریعے سے کوئی دوسرے اذکار پڑھنا چاہے یا دعاؤں کی کتاب پڑھنا چاہے، حزب الاعظم وغیرہ جو قرآن کی تلاوت جو کرنا چاہے اپنی آنکھوں کو مشغول کر دیں گے تاکہ بدنظری کے گناہ کے اندر آنکھیں جو ہے مبتلا نہ ہو جائے. زبان کو بھی ذکر میں مشغول کر دیں گے تاکہ غفلت کے ساتھ جو ہے حج کے ارکان ادا نہ ہو. تو اس کے ذریعے سے کیفیت پیدا ہو. جب آپ جو ہے مروہ پہنچ گئے ایک چکر پورا ہو جائے گا، پھر مروہ سے صفا آئے گا، دوسرا چکر پورا ہو جائے گا، پھر مروہ صفا مروہ صفا مروہ.
مروہ پر آپ کا 7واں چکر کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا۔ ہر وقت جاتے آتے آپ کو جو ہے ملن افضلین ہرے کلر کی بتیوں کے درمیان میں آپ کو تیز چلنا اور وہ دعا پڑھنی جو بتلائی گئی، جب جو ہے آپ کے 7 چکر پورے ہو جائے اس کے بعد آپ کو جو ہے مروہ سے تھوڑا ہٹ کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت شکرانے کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد جو ہے حجام کے پاس جا کر جو ہے اپنے سر پر استورا پھروا دینا ہے، بال کٹوا دینے ہیں۔ دیکھو بال کے کاٹنے کے مسائل، اگر ہمارے بال جو ہے 1 انچ سے بڑے تب تو ہم جو ہے 1 نمبر کا اور 0 نمبر کا مشین مروا سکتے ہیں، اور اگر 1 انچ سے جو ہے بال چھوٹے تب تو جو ہے بال سر پر جو ہے استورا ہی پھروانا پڑے گا، اس کے بغیر حلال نہیں ہوں گے۔ اگر بال بڑے ہیں 2 انچ کے برابر ہے تو پہلی مرتبہ جو ہے اگر کینچی سے بھی سب جگہ سے برابر کٹوا لیا یا جو ہے مشین سے 4 نمبر کا بھی مشین مروا لیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ حلال ہو جائیں گے، پابندیاں ختم ہو جائے گی۔ پھر سیکنڈ ٹائم پر اگر عمرہ کریں گے تو مشین کے بجائے جو ہے پورے سر پر استورا پھروا دیں گے۔ تو اس طریقے سے ایک تو یہ مسئلہ ہوا۔ دوسرا جو ہے ایک مرد دوسرے مرد کا بال کاٹ سکتا ہے، بس شرط یہ کہ دونوں کی جو ہے سر مروا کی صحیح ہو گئی، صرف بال کاٹنا باقی رہ گیا۔ تو چاہے ہمارے بال نہیں بھی کٹے تب بھی ہم دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، لیکن دیکھو بال کاٹنا سر مت کاٹنا، اس لیے جو ہے 10 ریال سر اگر دینا پڑے تو 10 ریال میں جو حجام کے پاس جا کر کیا کر لیں گے؟ بال کٹوا لیں گے، کیونکہ ان کو مہارت ہے۔ اور وہ حجام بھی جو ہے عجیب ہوتے ہیں، ابھی تو یہاں اسورا رکھا نہیں کہ پردے کے نیچے گھما دیتے ہیں، تو جو ہے خیر جو ہے وہاں، لیکن جو ہے جب آپ کے سر میں اگر کوئی پھنسیاں وغیرہ ہوگی تو کبھی کبھی سر جو ہے زخمی ہو جاتا ہے، اور بعض بار جب دھوپ ہوتی ہے تو دھوپ کی تیزی کی وجہ سے بھی جو ہے آپ کے سر پر جو ہے چھوٹے چھوٹے چھالے پڑ جاتے ہیں، تو اس موقع پر بھی جو ہے کھوپرے وغیرہ جب اس سے عمرے سے فارغ ہو جاؤ تو اس موقع پر جو ہے اچھا خاصا سر پر کیا کرتے رہیں گے، 2-3 ٹائم میں جب تیل لگاتے رہیں گے تو وہ سارا زخم جو باریک باریک ہوگا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور جو ہے کھلے سر زیادہ نہیں گھومنے کا، ہم ٹوپی پہن کر ہی، ہاں اگر پتا آپ نے ابھی تو پابندی ہے احرام کے ساتھ جانا پڑتا ہے، اور وہ لوگ جو ہے اگر بہت جو ہے دھوپ کے بجائے چھاؤں میں طواف کریں گے، رات کو جو ہے طواف کا وقت طے کریں گے، یا کوئی جو ہے مغرب کے بعد عصر کے بعد، جو عصر کے بعد بھی تھوڑا خالی رہتا ہے، زیادہ دھوپ رہتی نہیں ہے، صبح جو ہے فجر کے بعد بھی اگر کر رہے ہیں تو 8-9 بجے تک کریں گے تو زیادہ دھوپ نہیں لگے گی، پھر اس کے بعد جو ہے دھوپ لگنا آپ کو شروع ہو جائے گی۔ خیر تو جو ہے جب موقع ملے اس طریقے سے کرتے رہیں گے۔ عورتیں بھی ایک دوسرے کا بال کاٹ سکتی ہیں، وہ سب مسائل وہاں بیان کر دیں گے۔ جب وہ بال کاٹنے لگے تو اس کو جو ہے خوشبو والا شیمپو وغیرہ سر پر، صابن وغیرہ نہ ڈالے، صرف پانی ڈال کر بال کو جو ہے نرم کر دے گا، سر کو نرم کر دے گا، اور پھر جو استورا پھیر دے گا۔ یہ تو ہو گئے بال کے مسائل۔ اب دیکھو طواف کے مسائل۔ طواف جو ہے بغیر وضو کے نہیں ہوگا، اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا وہیں طواف رکنا پڑے گا، وضو کرنے جانا پڑے گا، وضو کر کے جب واپس آئیں گے جہاں سے ٹوٹا ہے وہاں سے یا حجر اسود کے پاس سے باقی چکر پورے کر لیں گے، آپ کا طواف ادا ہو جائے گا۔ دوسرا، طواف کے دوران جو ہے سطر کھلا نہیں رہنا چاہیے۔ عورتوں کا سطر، جیسا وہ پروگرام میں عورتوں کے پروگرام میں بیان کر دیا، اسی طریقے سے جب عورتوں کے پروگرام ہوتے وہاں بیان عورتیں بڑی لاپرواہ ہوتی ہیں، ان کے سر کے بال بھی کھلے رہتے ہیں اور اتنا باریک دوپٹہ پہنتی ہے کہ وہ بال بھی نظر آتے ہیں۔ جس طرح نماز میں بال نظر آنے سے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح یہ طواف بھی نہیں ہوگا۔ جب طواف نہیں ہوگا تو عمرہ ہی صحیح نہیں ہوا۔ اس لیے جو ہے مردوں کو بھی احتیاط کرنا ہے۔ کیا مردوں کی بھی احتیاطی؟ مردوں کا جو ہے یہ احرام اوپر کا تو کبھی ادھر گھومتا ہے کبھی ادھر گھومتا ہے، پورا بدن جو ہے کھلا ہی رہتا ہے، لیکن نیچے کا احرام کبھی تو اتنا اونچا کر دیتا ہے کہ گھٹنے کے اوپر کا نظر آتا ہے، کبھی اتنا نیچا کر دیتا ہے کہ ناک کے نیچے کا نظر آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مردوں کو بھی جو ہے پورے احتیاط کے ساتھ اپنے سطر کو چھپا کر طواف کرنا ہے، ورنہ سطر نہیں چھپایا، سطر کھلا رہا تو وہ طواف جو ہے بعض مرتبہ اتنا سطر کھل گیا کہ جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، تو اسی طریقے سے طواف بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے اس کا بھی اہتمام کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چل کر طواف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ کو چل کر طواف کرنا واجب ہے۔ جو ہے ٹیرس پر جو ہے بڑی فیملی گاڑیاں چلتی ہے تو پوری فیملی طواف کے لیے اس پہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور پوری فیملی جو ہے طواف کر رہی ہے، معذور تو کر رہا ہے سمجھ میں آ گیا، لیکن غیر معذور بھی اس میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ بھی فیملی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ طواف بھی کر رہا ہے، صفا مروہ کی صحیح بھی کر رہا ہے۔ تو اس سے جو ہے غیر معذور کا طواف ادا نہیں ہوگا، اس کو چل کر دوبارہ طواف کرنا پڑے گا۔
اس لیے جو ہے اگر بیٹھ بھی گیا گاڑی میں پھر اترے گا اور اتر کر چاہے نیچے سے اوپر سے جہاں سے بھی اپنے طواف کو پھر سے لوٹانا پڑے گا، ورنہ اس کا واجب جو ہے ادا نہیں ہوگا۔ خیر ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، اگر عصر کے بعد طواف کر رہے یا فجر کے بعد طواف کر رہے تو آپ جو ہے 2 رکعت واجب الطواف کی نہیں پڑھ سکتے، بغیر نماز پڑھے آپ سوا مربع کی صحیح شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد اگر مغرب کا وقت ہو گیا تب تو جو ہے آپ بال کاٹنے سے پہلے وہ 2 رکعت واجب الطواف کی بھی، شکرانے کی بھی جو صحیح کے بعد پڑھنی تھی وہ پڑھ لیں گے اور جا کر بال کٹوا لیں گے۔ اور اگر آپ نے بال کٹوا دیے، ابھی تک مغرب کا وقت ہوا نہیں ہے، تو آپ بال کٹوا سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ 2 رکعت واجب الطواف کی پڑھ سکتے ہیں، چاہے عزیزیہ جا کر پڑھو، چاہے مسجد حرام آ کر پڑھو۔ ابھی نہیں، آپ غسل کر کے بعد میں جب جو ہے فارغ ہو کر جب دوسری مرتبہ بیت اللہ آئیں گے اس وقت بھی پڑھنا چاہو تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہو، بلکہ اس نماز میں تو اتنی گنجائش ہے کہ بمبئی آ کر بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہ نماز حرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، 2 رکعت واجب الطواف بھی حرم کے ساتھ خاص نہیں ہے اور شکرانے کی بھی حرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر جگہ یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح طواف کرتے کرتے 3 چکر ہوئے تھے کہ جو ہے اب آپ کو لگا کہ امی اوپر سے کر رہی ہے، ابا اوپر سے کر رہے ہیں، میں بھی اوپر چلا جاؤ، تو اب باقی کے چکر اوپر سے کرنا چاہو تو اوپر سے بھی کر سکتے ہو۔ اور جو ہے بعض مرتبہ طواف کرتے کرتے لوگ جو ہے زمزم بانٹتے ہیں، وہ جو خدمت کرنے والے ہوتے، کام کرنے والے، وہ زمزم تقسیم کرتے۔ حاجی کو جہاں زمزم کی بوتل نظر آتی ہے طواف چھوڑتا اور بھاگتا ہے زمزم لینے کے لیے۔ تو دیکھو اپنا طواف نہیں چھوڑنا چاہیے، پورے اطمینان کے ساتھ طواف کرنا چاہیے، اور زمزم تو جو ہے اللہ خود پلائیں گے، اور جو ہے اتنا زمزم بھر بھر کے لاتے ہیں اور جہاں ایئرپورٹ پر پہنچا سارا زمزم نکال دیا جاتا ہے۔ تو جو ہے ایسی محنت کیوں کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ زمزم آنے والا نہیں ہے۔ اس سے جو ہے جو ترتیب اور جو نظام ہے، ہر وقت نیا نیا نظام ہوتا ہے، اس لیے پرانے والوں کو کہیں کہ آپ بیان کرنا بند کر دو، اب نیا نظام آ گیا، اس لیے پرانوں کی سوچ پر چلتے رہے کہ دیکھو ہم نے بوتل ایسی بھری تھی، یہاں کپڑے میں چھپائی تھی، اب تو سارا اسکینر آ گیا اور سب چیک ہوتا ہے۔ اس لیے ان سب لوگوں کی باتوں میں آئیں گے نہیں۔ جب ہوا جو ہے ایئرپورٹ پر ہماری بیگوں میں سے وہ سارا زمزم نکل جاتا ہے، بعض لوگ تو خالی بیگ میں زمزم ہی بھرتے ہیں، 10 کلو 15 کلو، اور پھر وہ نکل گیا، جب بیگ اٹھاتا ہے تو اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ اٹھاتے بھی شرم آتی ہے۔ خیر تو جو ہے جب ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ جو ہے جب آپ طواف کریں گے تو طواف کرنے کے دوران اور طواف کے بعد جو ہے اگر مکروہ وقت ہے تو عصر کے بعد اور فجر کے بعد یہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ اگر آپ نفل طواف بھی کر رہے تب بھی یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد اور فجر کے بعد آپ جو ہے 7 چکر پورے ہو جائے، 1 قدم پیچھے ہٹیں گے، دوسرے طواف کی نیت کر لیں گے، دوسرے 7 چکر کر لیں گے۔ اس طریقے سے جتنے طواف کیے ہیں اس کی 2 کر کے جو مغرب کے بعد یا اشراق کے بعد نمازیں پڑھ لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ظہر کے بعد طواف کر رہے ہیں، صبح طواف کر رہے ہیں 8 بجے 9 بجے، تب تو 7 چکر لگانا، 8 بوسے لینا اور 2 رکعت واجب الطواف کی پڑھنا، ایک ساتھ جو ہے نان اسٹاپ 14 چکر لگا دینا، 21 چکر لگا دینا اور سب کی 2 رکعتیں اکٹھی پڑھ دینا، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ وہ تو جائے گا لیکن ایسا کرنا مکروہ۔ سنت یہی ہے کہ 7 چکر 2 رکعت واجب الطواف، 7 چکر 2 رکعت واجب الطواف۔ دیکھو صفا مروہ کی صحیح کرتے کرتے اگر وضو ٹوٹ گیا تو بغیر وضو کے بھی صفا مروہ کی صحیح کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ 3 چکر لگائے تھک گئے، یا جو بیوی کے 7 چکر پورے ہو گئے، اب یہ 7 میں عزیزیہ چلا گیا اور باقی کے چکر جو ہے کل آ کر پورا کرے گا تب بھی چلے گا۔ لیکن سنت یہی تھا کہ آپ 7 چکر طواف پورا کر کے پھر جاتے۔ اگر آپ جو ہے چلے گئے کسی وجہ سے اور کل آ کر باقی چکر پورے کر رہے ہو تب بھی آپ کے جو ہے وہ 7 جو ہے طواف آپ کا کیا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ تو دیکھو اس طریقے سے جو ہے طواف کا اہتمام کرنا، اور بھی جو ہے بہت سارے مسائل ہیں، جیسا جو ہے حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں اگر آپ مطاف میں آگے کھڑے رہیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ امام جو ہے پرماننٹ جو ہے پہلے آگے آتا تھا، بیت اللہ کے دروازے کے پاس جاتا تھا، اب یہ سب سلسلہ بند ہو گیا۔ اب پرماننٹ امام کے لیے جو ہے مطاف ہی میں جو ہے حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں بالکل پیچھے امام کے لیے نماز پڑھانے کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ وہیں امام آتا ہے باب اسماعیل سے، وہیں سے ایکسیلیٹر سے اترتا ہے اور اتر کر سیدھا وہاں جاتا ہے اور وہیں کھڑے رہ کر نماز پڑھاتا ہے۔ باقی کونے میں امام سے اگر آگے رہیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن رکن یمانی اور حجر اسود کے کونے میں جو لوگ مطاف میں آگے رہیں گے ان میں سے کسی کی نماز نہیں ہوگی۔
تو ایک تو احتیاط یہ. دوسرے احتیاط جمعہ کے دن اذان جو ہے وقت کے آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے. جیسے جو ہے 1:45 بجے جمعہ جو ہے ظہر کا وقت ہو رہا ہے تو جو ہے 12:15 بجے اذان ہو جائے گی. اب یہ کہیں کی اذان ہوئی کیا معلوم. تو اس کے بعد جو بھی سنتیں پڑھ رہے وہ سنتیں ادا نہیں ہوگی. آپ نفل پڑھ رہے عمری قضا کر رہے صلاۃ التسبیح پڑھ رہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ جمعہ کے پہلے کی سنتیں پڑھ سکتے نہیں ہیں. آپ جو ہے جمعہ کے بعد جمعہ سے فارغ ہو جاؤ, اس کے بعد 4 رکعت سنتیں پڑھ لیں گے, 2 رکعت سنتیں پڑھ لیں گے, پھر جو 4 رکعت سنتیں آپ کی چھوٹ گئی ہے وہ 6 رکعت کے بعد کیا کر لیں گے, ان 4 سنتوں کو دہرا لیں گے. مکہ میں بھی اسی طرح ہوگا, مدینہ میں بھی اسی طرح ہوگا. اور آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے, اگر مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وقت سے پہلے آنا پڑے گا, ورنہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے ہی دروازے بند ہو جاتے ہیں اور سارے لوگ باہر نماز پڑھتے ہیں. دیکھو ایک بڑی لاپرواہی امت کی یہ ہو رہی ہے کہ امتوں کی نمازیں صحیح نہیں ہو رہی ہے. لوگ جو ہے بہت دور کالے روڈ پر, کبھی شہداء والے تو جو ہے بندق شہداء وہاں پر, کبھی پیر بریرہ پتہ نہیں جو ہے مسفلا کی 1 کلومیٹر دور پر جو ہے بیریکیڈ لگا دیے گئے, اب آگے آنے نہیں دیا جا رہا ہے. حاجی وہیں پر نماز کی نیت باندھتا ہے. دیکھو بیچ میں اتنا بڑا کالا روڈ خالی پڑا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں, وہ تو یہ سمجھتے ہیں جہاں سے مائک سے آواز پہنچ جائے سب کی ابتدا کیا ہو جاتی ہے, صحیح ہو جاتی ہے. ایسا نماز صحیح ہوتی نہیں. بلڈنگوں میں بھی ان لوگوں نے جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنا دی ہے, اور امام حرم کی امام کی ابتدا میں وہ بلڈنگوں سے نماز ہو رہی ہے اور سارے لوگ اس بلڈنگوں میں ابتدا کر رہے ہیں. کسی کی نماز نہیں ہوگی جب تک حرم میں آ کر قریب جا کر نماز نہیں پڑھیں گے. ہاں اگر آپ جو ہے مسجد حرام میں یا مسجد حرام کے وائٹ جو ماربل لگے اس کے صحن میں اگر آپ اتنے فاصلے سے کھڑے رہے کہ آپ کے آگے 3-4 صفحے خالی ہے, تب تو آپ کی نماز ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد حرام اور مسجد حرام کا پورا صحن ایک مکان کے حکم میں, کوئی یہاں نماز پڑھ رہا ہے, وہ کونے میں نماز پڑھ رہا ہے, تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. کوئی صحن میں نماز پڑھ رہا ہے, آگے 5 صفحے خالی ہے, تب بھی کیا ہو جائے گی, نماز ادا ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ سنت یہ ہے کہ صفوں کے اتصال کے ساتھ جو ہے نماز ہونی چاہیے. لیکن اگر اتنا دور بھی کھڑا رہا, جیسے ہمارے نیچے کے جو ہے جو صحن ہے وہاں کھڑا رہ گیا اور آگے کی صفیں خالی ہے, تب بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی, ادا ہو جائے گی. کیونکہ یہ ساری جگہ ایک مکان کے حکم میں ہوتی ہے. لیکن صحن کو چھوڑ کر جو کالا روڈ ہوتا ہے وہاں دور اگر کھڑا رہا, 3 صفحے 2 صفحے چھوڑ کر کھڑا رہا, تب تو جو ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے جو اس کا بھی اہتمام کریں گے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو یہ کتابیں جو ہے وہ کتابیں بھی لے لو. اس کے علاوہ جو ہے قربانی کے دیکھو حج کمیٹی والے جنہوں نے قربانی کمیٹی میں جمع کر دی ہے, یا ٹور والے جنہوں نے ٹور میں جمع کر لی ہے, جن کی باقی رہ گئی ہے, چاہے جو ہے شیخ ہارون کے پاس مرحبا ٹور وغیرہ, مولانا یوسف باندرا وغیرہ, جن کے پاس بھی آپ جو ہے کرانا چاہے, یہیں سے جو ہے ان کا نمبر لے کر ان سے رابطہ کر کے جو ہے قربانی کے پیسے جمع کر کے پھر جو ہے وہاں جانے کے بعد بھی جیسا کل پروگرام میں آئے گا کس طریقے سے فون کرنا, کیسے رابطہ کرنا, تاکہ ہماری قربانی کیا ہو جائے, صحیح ہو جائے. ایسا کسی پر ڈیپینڈ نہیں رہیں گے, ابھی سے یہ ساری چیزوں کا انتظام کر کے چلیں گے تاکہ یہیں پر سے ہماری قربانی کا بھی کیا بن جائے, نظم بن جائے. اب بتاؤ کوئی سوال ہو تو 5 منٹ کے لیے پوچھو. احرام کی نیت سے پہلے, احرام کی پابندی میں آنے سے پہلے اگر عطر وغیرہ یا پرفیوم وغیرہ لگا ہے تو بدن پر اس کا عطر وغیرہ رہ گیا تو احرام کی نیت کر سکتے ہیں؟ دیکھو سنو, سنت یہ ہے کہ خوشبو ہاتھ میں لے کر مل کر پھر اپنے بدن پر لگا سکتے ہو, کپڑے پر نہیں. بدن, اس کو اندر والے کو بدن بولتے ہیں, یہاں لگانا چاہے تو لگا سکتے ہو, اس میں کوئی پرابلم نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ اپنے کپڑے پر لگائیں گے, احرام پر لگائیں گے, تو جو ہے احرام پر دبے نہیں پڑنے چاہیے. ہاتھ میں لے کر کیا کر دیں گے, مسل دیں گے اچھا خاصا, اور پھر اس کے بعد احرام پر لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں, چاہے نیت کرنے کے بعد خوشبو آتی رہے. لیکن اگر دبے پڑ گئے اور پھر آپ نے وہ احرام اتار دیا تو دوسری مرتبہ وہ احرام پہن نہیں سکتے, کیونکہ پھر آپ وہ خوشبو کے استعمال کرنے والے شمار ہو جائیں گے. اس لیے جو ہے بہت کم ایسے پرفیوم ہوتے ہیں اور ایسے خوشبو ہوتی ہے, لیکن آپ ہاتھ میں لے کر کیا کر دیں گے, مسل دیں گے, تاکہ پھر احرام پر اگر لگے بھی. دیکھو یہ حج کمیٹی کی طرف سے جو ہے اس طریقے کی جو ہے یہ
چپل رکھنے کی تھیلی ان لوگوں نے اس طرح بنائی ہے، تو ہر حاجی کے لیے ہر مسورت بھی ملے گی. یہاں پر جو ہے مردوں کے لیے جو ہے تھیلی لائی گئی ہے، یہ ٹور والے نہیں لیں گے، یا جو لوگ حج میں جانے والے نہیں وہ بھی نہیں لکھ لیں گے کہ میرا رشتہ دار جائے گا اس کو دے دیں، ورنہ دوسروں کا حق ماریں گے. اس لیے خالی حج کمیٹی کے لیے ہے، اور وہی حاجی لے لے جو حج کمیٹی سے جا رہا ہے. اور ایک حاجی کے لیے ایک ہی ہے، ایک حاجی دو نہیں لے گا، اپنی مستورات کی بھی نہیں لے گا کہ میری مستورات آئی ہے تو میری مستورات کی بھی لے کے جاؤ. ان کا نظام جو ہے انتظامیہ نے کر دیا ہے، وہ مستورات کی مستورات میں پہنچا دیں گے، صرف مرد حضرات ہی لیں گے. جی کوئی سوال اور؟ سوال یہ تھا کہ طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو دیکھنا کیسا ہے؟ بیت اللہ کو دیکھنا مکروہ ہے، اپنی نگاہیں نیچے رکھ کر طواف کریں. خالی وقت میں طواف کرنا افضل ہے یا عمرہ کرنا مناسب ہے؟ دیکھو اس میں بھی جو ہے امام کا اطلاع بہتر تو یہی لکھا ہے طواف کرنا افضل ہے، لیکن بعض علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کوئی طواف کرے نہیں، خالی ایک ہی کرے پورے دن کا، اس کی عمرہ کرنا افضل ہے. کیونکہ طواف میں تو آدھا گھنٹہ لگے گا اور عمرے میں جو ہے 2 گھنٹے لگ جائیں گے، تو 2 گھنٹے کی بابت میں عبادت میں لگ گئے، تو جو ہے وہ اس کی حرم میں زیادہ وقت گزارنے کے اعتبار سے، اگر اس کا زیادہ وقت طواف میں گزر سکتا ہے تو طواف افضل، اگر اس کا زیادہ وقت عمرے میں گزر سکتا ہے تو عمرہ افضل. بس یہی چاہا جاتا ہے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت کیا ہونا چاہیے، حرم میں عمل کے ساتھ گزرنا چاہیے. جمعے کی نماز جو آپ نے بولی تھے درجہ جو ہے وہ ابھی آپ بول رہے ہیں کہ کافی دور دور تک لوگ رستے میں پڑھ لیتے ہیں، تو ابھی اگر وہ چیز سے بچنا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ عزیزیہ میں ہی نماز پڑھ لیں گے، اپنی جو ہے جہاں آپ کی مسجد ہے بلڈنگ کے نیچے وہیں پر نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے. اور اگر آپ کو جمعہ پڑھنا ہے تو آپ 8 بجے سے پہلے حرم پہنچ جائیں گے، تاکہ جو ہے پیشاب اگر لگا بھی تو پیشاب سے فارغ ہونے کے لانا ہی پڑے گا. پیشاب سے فارغ ہو جانے کے بعد جو ہے آپ جو پل وغیرہ ہے جہاں پر ملک عبدالعزیز اس کے داہنے ہاتھ پر جہاں اوپر کا برج اوپر جاتا ہے وہاں جو ہے تقریباً 10 بجے تک بھی جو ہے رائٹ میں جہاں صفا مروہ ہے وہاں کا گیٹ کھلا رہتا ہے، لیکن اچھی خاصی بھیڑ ہو جاتی ہے، اس لیے آپ 10 بجے تک تو اندر انٹری کسی بھی حال میں کر دینی پڑے گی. 10 بجے کے بعد انٹری کریں گے تو ایک شکل یہ بھی ہے کہ جہاں پر جو ہے ملک فہد والا روڈ جو ہے اس کے نیچے جو طے خانہ ہے وہاں سے بھی انٹری ہوتی ہے، اور ملک عبدالعزیز کے بعد جو اسکیلیٹر ہے یہاں سے اوپر لے جاتے ہیں اور نیچے لے جاتے ہیں. جب تک اوپر کا کھلا رہے گا تو اوپر جانے دیں گے، جب نیچے کا کھلا رہے گا تو سیدھے نیچے جانا. اوپر بولے میرے کو اوپر جانا ہے، بولے روڈ بند ہو گیا، راستہ بند ہو گیا، نیچے جانا پڑے گا اس کو. تو یہ جو بھی نظام ہے اس کو جو ہے 10 بجے سے پہلے پھر اس کے بعد تو اکثر جو ہے راستے بند ہو جاتے ہیں. رات اللہ محالہ کوئی بریگیٹ کے باہر اور پھر کالے روڈ پر وہ تو کیا نہیں سابقوں کا جو ہے بس اسٹیشن ہوتا ہے اتنا دور دور، کبھی رکھے جو ہے رائی جو ہے وہاں اس اپنا یہ طریق شوفر بندق شہدا جو ہے وہاں دور دور کھڑے رہ نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح مروہ میں بھی یہ حال ہوتا ہے، کھڑے رہ کر ریبکش وغیرہ جو روڈ ہے وہاں پر کیسا ہوتا ہے. کر سکتے ہیں عمرے کا طواف جو ہے اگر آپ حج بدل کر رہے ہیں تو حج بدل میں تو آپ کو اسی کی نیت کرنی پڑے گی اس کی طرف سے حج کر رہے ہو، لیکن عمرہ میں آپ نے اپنی نیت کر دی یا ایک نفل عمرہ کر کے پوری امت کو ثواب پہنچا دیا، رشتہ داروں کو پہنچا دیا، کر سکتے ہیں. اسی طرح نفل طواف پہلا طواف عمرے سے فارغ ہو کر جب نفل طواف کریں گے حضور پاک اسلم کی نیت کریں گے، پھر جو ہے صحابہ اپنے رشتہ دار اپنے والدین جو یاد آتے رہے زندہ مردہ اور جو ایک ایک کی نیت کر کے. اسی طرح عمرے میں بھی زندہ مردہ سب کو جو ہے ایک نفل طواف ایک نفل عمرہ کر کے پوری امت کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں. دونوں طریقے سے یہ نام لے کر کرو یا صرف نفل طواف کی نیت سے کر لو اور پوری امت کو ثواب پہنچا دیں. واجب طواف کے بعد بھی حلق کرانا چاہیے؟ ہر جگہ نہیں ہے، جہاں بڑی بڑی جگہ ہوتی ہے وہاں تو نماز کا انتظام یا تو آپ جا کر کریں گے یا وہاں والے جو آپ کو گائیڈ کریں گے اور آپ کو جو ہے آپ کی جو ہے وہ ساری چیزوں کا انتظام کر کے آپ کو دیں گے. اور بعض جگہوں پر مسجد قریب ہوتی ہے تو وہ لوگ مسجد میں جا کے نماز ادا کریں گے. واجب الطواف کے بعد بھی حلق کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہاں واجب الطواف کے بعد حلق؟ واجب الطواف کے بعد حلق نہیں؟ کون سا واجب الطواف؟ جو 5 دن کا حج کے جو ارکان ہے ہاں جو واجب الطواف ہوتا ہے اس کے بعد میں حلق کی ضرورت ہے؟ وہ تو طواف زیارت وہ تو جو ہے طواف زیارت کنکری مارچ کو سب کل آئے گا
کنکری مار کے قربانی کریں گے پھر حلق ہوتا ہے. طواف زیارت کے بعد حلق نہیں ہوگا، اس سے پہلے کنکری ماری، قربانی کی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا حلق ہوگا. حلق کراتے وقت جو ہے نا جب لوگ کو لکوڈ ڈال کے اول دیا وہ سب چیزیں سے بچیں گے. جو لوگ مدینہ سے جاتے ہیں مدینہ سے آنے کے احرام کی پابندی. ہاں مدینہ جا رہے تو ان کو احرام کی ضرورت نہیں یہاں سے، لیکن جب مدینہ سے واپس آئیں گے تو آپ کو جو ہے اپنے روم پر ہی غسل وغیرہ ساری تیاریاں کر کے احرام پہن کر پھر میقات پر، اگر بس سے جائیں گے تو میقات پر بس جائے گی، اگر ٹرین سے جائیں گے تو میقات پر بس نہیں جائے گی، ٹرین نہیں جائے گی. تو آپ کو جو ہے مدینہ مسجد نبوی میں ہی 2 رکعت احرام کی نیت سے پڑھ لینی. تو جب ٹرین میں بیٹھ جاؤ، بیٹھتے ہی فوراً نیت کریں، چونکہ بیٹھنے کے بعد 15 منٹ نہیں ہوگی، 10 منٹ نہیں ہوگی کہ میقات آئے گی. تو اس میں لاپرواہی نہیں کریں گے. جہاں اسٹیشن پہنچے اور ٹرین میں سوار ہو گئے، فوراً کیا کر دیں گے، عمرے کی نیت کر کے لبیک پڑھنا شروع کر دیں گے. اب تو انہوں نے یہ 1 سال سے ایک نیا نظام شروع کیا، جب میقات آنے کا قریب ہوتا ہے تو بیریکیڈ جو اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سے اعلان بھی کرتے ہیں کہ بھی جو ہے میقات کے اوپر سے جو ہے میقات کے قریب سے اور محاذات سے ٹرین جائے گی. لیکن بے خیالی میں کبھی سن نہیں پائے، بہت سلو آواز آتی ہے، تو آپ کو ٹرین میں بیٹھتے ہی کیا کر لیں گے، نیت کر لیں گے. تو یہ ٹرین میں بیٹھنا اور بس میں جب بیٹھیں گے تو یہ اپنے کو معلوم پڑے گا، مطلب 5 منٹ بتائیے. ہاں سب بتائیں گے، سب نظام میں لیں. سیدھا حرم نہیں جائیں گے آپ، ٹرین سے اتر کر بس کے ذریعے سے آپ کو جو ہے آپ کی بلڈنگ تک پہنچایا جائے گا. اور اگر ٹور والے ہوں گے تو ٹور والوں نے نظام بنایا ہوگا، حج کمیٹی والے ہوں گے تو حج کمیٹی نے نظام بنایا کہ بلڈنگ جا کر پھر جائیں گے اپنا باریک آرام وغیرہ کر کے. چلو دعا پڑھ لو. سبحان اللہ.